ثانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ ہے دورہ قرآن 2024، آیت نمبر 111، سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر ملائکہ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور ان سے مردے بھی بات کرنے لگ جاتے، موتا مردے کے متعلق، اور ہم تمام موجودات کو ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے روبرو لا کے جمع کر دیتے، تب بھی ہرگز یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو یہ اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ نئی نئی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کتاب کی شکل میں قرآن کیوں نہ اتارا، اور کچھ معجزے نازل کیوں نہیں کیے گئے، یا فرشتے کیوں نہیں اترتے، فرشتے اترے اور فرشتے ہمیں جو ہے نا کلام کیوں نہیں پڑھ کے سناتے۔ تو ان کے آئے دن ان کی نئی نئی ڈیمانڈز ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج بھی دیتے اور ان سے مردے جو کسی سے بات نہیں کر سکتے، وہ مردے بھی اٹھ کر بات کرنے لگ جاتے نا، جو ناممکن ہوتا ہے اس دنیا میں، تو وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں۔ اور تمام تر موجودات جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ دراصل مسئلہ جو ہے نا معجزوں کا نہیں ہوتا ہے، دراصل مسئلہ جو ہوتا ہے نا ضد اور ہٹ درمی کا ہوتا ہے ایمان کے راستے میں، جو انہیں جہالت میں ڈبوئے ہوئے ہوتی ہے، علم سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میری ہو جائے گی تیز، کیونکہ ابھی آہستہ ہی بول رہی ہوں میں نا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ تو ایک تو بات یہ کہ ان کا اچھا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ یہ سوچتا ہے زندگی میں، جب کوئی تبلیغ کا معاملہ ہوتا ہے نا تو انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا یہ جو چیز چاہ رہے ہیں نا وہ کر دیں تاکہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور جب عام انسان جو مبلغ ہوتا ہے وہ جب یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائمز مثلا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر لیں، اچھا آپ دعا ہی کریں، تو میں واقعی دعا کرتی ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جواب ہے نا، یہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں، تو وہ پوری کرنے سے کوئی انسان ایمان کی طرف نہیں آتا۔ اور یہ جو ہے ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جب حرکتیں، جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں یا آپ کی باتیں مان لی جائیں تو آپ ایمان کی طرف آئیں، تو پھر آپ ایمان کی طرف تو نہیں، آپ نے تو کوئی معاہدہ کیا ہے، آپ نے تو ایک معاہدہ کیا نا بھئی آپ میری یہ بات مان لیں تو ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے۔ تو ایمان مشروط نہیں ہوتا، ایمان معجزوں سے بھی مشروط نہیں ہوتا، ایمان جو ہے اپنی ضد یا انا سے بھی مشروط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو واقعی فرشتے اتار دیتا، وہ باتیں کرنے بھی لگ جاتے ہیں، مردے بھی باتیں کرنے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ پھر دین کی شکل ہی بدل کے رہ جاتی نا۔ اب یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی، آنے والی نسل کوئی اور ڈیمانڈ کرتی، اس کے بعد آنے والی نسل کوئی اور ڈیمانڈ کرتی، تو پھر دین تو صرف ہے نا ایک آپ کی فرمائشی پروگرام دکھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا کہ آپ کی ایک فرمائشی پروگرام چلے، مطلب دین از ناٹ لائک ریڈیو یا کوئی آپ کا ایف ایم کہ جہاں پہ آپ فرمائشیں کریں اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ چیز پرووائڈ کر دیں۔ نہیں، دین تو آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا، دین از ویری سیریس ایشو نا۔ تو آپ کو دین میں آنا ہے اور آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ آپ کی اپنی، اور یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا، یہ آپ کے اپنے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے دین میں آنا۔ ٹھیک ہے، تو دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں دعا کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیں۔ بعض اوقات انسان کی جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مرضی کے معاملات نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ بعض اوقات بدگمان ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میری تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے میں بھی ہے نا، میں بھی بھائی کل سے میں دعا نہیں مانگوں گا، یا میری عبادتیں تو قبول نہیں ہو رہی تو پھر ہے نا ٹھیک ہے میں مطلب وہ بدگمان بعض اوقات ہونے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت ہی شر کا سبب بن جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے نا،
تو دین پر عمل کرنا مشروط نہیں ہے. یہاں سے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کی کوئی رضا پوری ہوگی تو آپ اللہ کی رضا پوری کریں گے. یہ مشروط سسٹم اللہ کے یہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ نے پیچھے بھی دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب ڈیمانڈ کی گئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی تھی کہ نہیں, اللہ سے ڈرو, ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے وہ مائدہ کی ڈیمانڈ کی تھی تو کیونکہ وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے. مطلب بعض اوقات آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی آزمائش بھی بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تو اب پوری کر دی. جیسے آپ صالح علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا پہاڑ میں کے اندر سے جو ہے نا وہ اونٹنی نکال دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ وہ پوری کر دی تھی, لیکن اس کے بعد وہ ان کی آزمائش بن گئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ زیادہ نارمل بات یہ ہوتی ہے, زیادہ صحیح ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ جیسے حالات میں ہمیں رکھ رہا ہے نا ہم اس میں ہی اس کی رضا والی زندگی گزار کے دکھا دیں. یہ زیادہ آسان بلکہ جیسے کہتے ہیں اطاعت اور اتباع کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو حالات جیسے اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں تھوڑی بہت دعا کے ذریعے سے ہم اپنے لیے خیر کا بندوبست کر لیں. انٹائر چینج کا انسان کو کبھی کبھی بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ انٹائر چینج کی بات کر رہے تھے, بھئی اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ فرشتے بات کریں آپ سے یا فرشتے اتریں آپ کی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے انسان ہی ہدایت کے لیے ذریعہ بن کے نبی بن کر آیا کرتے ہیں. تو فرشتوں کا تو معاملہ ہے نہیں نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی ضد پوری نہیں کی گئی. اور یہ بھی بات کہ ضد جب انسان کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رسائی اس کے دل تک, اس کی نیت تک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی انسان کا اپنا دل بھی لائٹ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل میں ایک طرح سے ایک نرمی اور ایک سکون کا عنصر آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی, کیونکہ ورنہ یہ دل میں خدشہ رہتا ہے نا کہ اچھا شاید ان کی وہ چیز پوری ہو جاتی یا ان کی یہ بات مان لی جاتی, شاید یہ ہدایت پہ آئی جاتی, ہے نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کرتے تھے نا یہ لوگ کہ بھئی یہ جو تھوڑے سے غریب صحابہ کرام ہیں ان کو آپ ذرا سائڈ لائن کر دیں تو ہم سرداران ہیں تو ہم جو ہے نا ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ سورہ عبس میں جو ہے وہ جس طرح سے وہ واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ نہیں, آپ کے لیے ایمان قیمتی ہے, انسان کا امیر یا غریب ہونا آپ کے لیے معنی نہیں رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو ایمان لانا ہے تو سب کے لیے ایک ہی جو ہے نا ہوگا, سب کے لیے ایک ہی معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی طرح پھر آگے آتا ہے کہ اسی طرح ہم نے, اور یہ باتیں جو ہے جہالت کی بھی شمار کی گئی کہ یہ باتیں جہالت کی. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے, کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے, سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ طرح پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ شیاطین کی جو اقسام ہیں, ایک تو یہ کہ جن شیاطین ہوتے ہیں اور ایک انسان شیاطین ہوتے ہیں. انسان جو ہے جب شیطان کے اوپر چلتا ہے نا تو وہ بھی شیطان کا ایک روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں. اور جن جو ہے نا, جنوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہے, اچھا جن کی جو اقسام ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات مومن بھی ہوتے ہیں, جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اہل کتاب بھی ہوتے ہیں اور انہی میں سے شیاطین بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ کہ ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے گئے. اور وہ اچھا یہ کرتے کیا ہے, یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی چلتی ہیں نا. اور ایک اور بات کہ جن کا وجود ہے, یہ سوال بڑا آتا ہے کہ بھئی جنوں کو آپ مانتے ہیں, یہ جن کوئی, مجھے بھی ابھی پتہ نہیں کون پوچھ رہی تھی, ہاں میری میڈ ہی پوچھ رہی تھی کہ نا باجی آپ جن کو آپ تسلیم کرتی ہیں کہ جن ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہوتے ہیں جن. تو مجھے کہہ رہی آپ نے کبھی دیکھے؟ میں نے کہا نہیں دیکھے تو نہیں, اللہ نہ کرے جو میں کبھی دیکھوں, لیکن یہ کہ نا وہ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کتاب میں اس بات کا ذکر ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ بھئی وہ ہوتے ہیں, وہ وجود رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے, تو بھئی ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں نظر آتی, شیاطین نظر نہیں آتے, بہت ساری ایسی فرشتے نہیں نظر آتے, تو وہ بھی ایک مخلوق ہے. اور اس کے بارے میں ظاہر تاریخ یہی ہے کہ یہ جو زمین سے پہلے یہ جن جو ہے یہاں پہ بسیرا کیے ہوئے تھے, ان کو بسایا ہوا تھا. پھر جب زمین پہ انسان آ گئے تو انہوں نے بھی کہیں, اچھا ان کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ ویرانے میں بالکل جہاں پہ ایک عرصے سے کوئی نہیں رہ رہا ہوتا وہاں جا کے بسیرا کر لیتے ہیں. اور درختوں کے اوپر بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں. ان کی خوراک کا بھی ہمیں بتایا گیا کہ مثلاً ہڈی, گوبر وغیرہ یہ ان کی یعنی نجس چیزیں ان کی خوراک ہوتی ہیں نا. تو یعنی یہ وجود بہرحال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر نقصان اسی وقت ان کو یہ پہنچا سکتے ہیں جب آپ کے حصار میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے صبح شام کے حصار کمپلیٹ کر رکھے ہیں نا تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. پھر یہ کہ آیت الکرسی جو ہے نا اور سورہ البقرہ یہ ان کو دور رکھتی ہے، اسی طرح سے سورہ الفاتحہ ان کو دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 چیزیں، اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم والی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا، اور وہ ایک اور دعا ہے لا یجاوزہن والی دعا جو ہے. تو وہ جو دعائیں وہ آپ کے کارڈ میں موجود ہیں. تو جب آپ پوری دعائیں پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ تکلیف نہیں دے سکتی، یہ آپ کو چھو نہیں سکتے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ آگے آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردیزی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، یعنی ان کی طاقت اللہ سے بڑھ کر نہیں، اس لیے انسان ان سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس وقت آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں یا اس وقت یہ کوئی ایسا جب آپ کا اللہ سے جو تعلق رہتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے یا آپ کے حصار میں کمی ہوتی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. حصار سمجھ رہے ہیں نا، اذکار جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں جب کمی ہو جاتی ہے یا وہ کسی دن آپ بھول جاتے ہیں یا اس کا ٹائم آپ آؤٹ کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، اذکار کا جو صبح کے اذکار کا فیوریٹ ٹائم ہے نا وہ یہ کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اپنے اذکار کمپلیٹ کر لیں. آپ کو کوئی شے آپ کو، اور اذکار جو ہے نا تھوڑی آواز سے پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اور بھی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ جو چیزیں جو کہ جیسے شر والی دعائیں ہیں وہ ان کو کم از کم، باقی نہ پڑھ سکے تو کم از کم شر والی جو دعائیں نا ان کو جو ہے نا تھوڑی سی آواز آئے اس طرح سے پڑھیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. اسپیشلی اگر آپ کو تھوڑا سا ڈر ہے یا خدشہ ہو گیا ہے اگر آپ کو کہ ایسی کوئی چیز ہے تو اس وقت ان کو سنانے کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے. سورہ البقرہ ان کو سنوائی جائے، آپ بھی سنیں، ان کو سنوائی جائے، تو وہ بغیر سنے، یعنی صرف یعنی جیسے لبوں کے اندر پڑھنے سے اتنا افیکٹو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور مغرب کا جو ٹائم ہے، اچھا 2 ٹائم ہو گئے نا اذکار کے، ایک تو میں نے فجر کا میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا، ٹھیک ہے، بہترین ٹائم ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی آپ سے سورج نکل جائے کبھی تو آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی کر ہی دے گا، لیکن یہ کہ بہرحال فیوریٹ ٹائم یہی ہے. اسی طرح سے مغرب کا یہ کہ جب مغرب ہونے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ لوگ ڈالتے ہیں بھی 20 منٹ پہلے پڑھ لیں، مغرب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں، 10 منٹ پہلے پڑھ لیں، یعنی مغرب سے کیونکہ اس وقت وہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس وقت وہ اذکار پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے گی، وہ آپ کی زندگی میں بھی نہیں آئے گی. اسی طرح سے دروازہ جب بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، کنڈی لگا دی جاتی ہے رائٹ ہینڈ سے، تو اس کو کوئی چور، کوئی شیطان کچھ بھی کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو دیکھیں اسلام آپ کو کتنی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے نا، اور ہم پھر بھی ہم کیا کیا لاکس ڈھونڈتے رہتے ہیں آج کل، ڈیجیٹل لاکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی اچھی اچھی چیزیں بتا دی کہ اگر ہمارا ایمان اگر ہوگا نا تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اپنے اوپر نظر کی دعائیں، اچھا بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ جو آپ کے اوپر ہوتا ہے نا اثر انداز وہ نظر ہوتی ہے. تو نظر کی دعائیں آپ پڑھتے رہا کریں، اور نظر کی دعا جو ہے نا وہ بھی الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ ادائیگی اس کی جو ہے نا اس طرح سے. اور اگر کسی پہ نظر لگ جائے تو وضو کا یا غسل کا پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے. کسی کا بھی نہیں مل رہا تو اپنا ہی ڈال دیں، یا پیرنٹس بچوں پہ ڈال سکتے ہیں. عموماً بچوں پر پیرنٹس کی جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے. جیسے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں گے آپ کہ انہوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا کیونکہ نظر برحق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کی کسی سر درد کی یا کسی اور چیز کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو مطلب بڑے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیز بتا رہی ہوں کہ جو لوگ نا اذکار کو پکڑ لیتے نا تو ان کی زندگی میں دوائیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ بس اذکار کو سنبھالے رکھے نا اذکار. تو قرآن کے ساتھ جو علاج ہوتا ہے نا وہ بہترین علاج ہوتا ہے، اور وہ بڑا جیسے کہتے ہیں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں سے سمجھ آئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ کام کون کرتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل ان کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے،
ٹھیک ہے. یعنی یہ جو شیطانی کام، یہ جادو ٹونا تعویذ وغیرہ، وہ وہی کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اچھا وہ یقین رکھیں نہ رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عقیدہ آخرت سے، ایمان کے دائرہ کار سے خارج کر دیتا ہے. جو آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جو جادو کرے یا کروائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہے. حدیث میں یہ واضح طور پر. اور ہمارے معاشرے میں چیزیں کتنی چل رہی ہیں نا. اور آپ دیکھیں آئے دن بابوں کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو تقویت کون دیتا ہے؟ آپ کا عام معاشرہ دیتا ہے نا، عام پبلک دیتی ہے نا. اگر ان آستانوں پہ لوگ جائیں گے نہیں تو یہ کس کو ورغلائیں گے، ہے نا. تو عام پبلک جو ہے نا وہ بیسکلی اللہ سے تو ان کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. تعلق دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تعلق سکھانے والا بھی کم لوگ ہیں، اور وہ خود بھی ان تک. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نا اپنے مدرسے کی جو بھی آپ کی لیکچرز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے سیشنز ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگوں کو بتایا کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو بیچاروں کی. میں نے دیکھا بڑے دل میرا بڑا ٹوٹتا ہے کہ جب میں لوگوں کو جہالت میں ڈوبے ہوئے دیکھتی ہوں. اور ان کا علاج ایمان ہوتا ہے، ان کا علاج دین کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہ دین کی تعلیم ان تک پہنچی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور وہ بعض اوقات وہ خود بھی نہیں آتے، لیکن ہمارا کام تو بتانا ہے نا. تو ضرور لوگوں کو بتایا کریں تاکہ لوگ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف آئیں، تاکہ ان چیزوں سے نکل آئیں، ان کو پتہ چلے کہ اس میں کچھ نہیں. اور یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش. اگر کچھ ہے، اگر کسی چیز کی آپ کو کمی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے برابر والے پڑوسی سے جا کے پوچھ کے آئیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ایک دو چیز کی شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جیسے نعمتیں بانٹی ہوئی ہیں نا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھی بانٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کی کوئی آزمائش ہے، کسی کی کوئی آزمائش ہے. اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق بانٹی ہوئی ہیں. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت فری ہینڈ کے ساتھ بانٹی ہوئی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون اس کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دیکھتا تو ہم میں سے کوئی بھی نعمتوں والا نہ ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن آزمائش کے معاملے میں اللہ بہت سپر پاور جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا رب ذوالجلال ہے کہ جس طرح سے اس نے آزمائشیں بانٹی ہیں. آزمائش میں اس کے بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی جس کی استطاعت ہوتی ہے نا اتنی جو ہے نا اس کو آزمائش دی جاتی ہے. اور پھر آزمائش کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اس لمیٹڈ ٹائم کے بعد وہ آزمائش ٹل جاتی ہے، وہ فار ایور نہیں ہوتی. یہ عقیدہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آپ کو اس آزمائش سے گزرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تھیلی کی آواز نہ کریں بچوں، یہ بالکل خاموشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. کام کریں بڑا اہم کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑے خاموشی کے ساتھ کھیلیں، یہ کہنا چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ آپ کے آزمائشوں کو برا نہ سمجھیں. آزمائشیں ہر انسان کی. اچھا آزمائشوں کو نا اس طرح سے مطلب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. میں نے دیکھا دیکھیں ازواج مطہرات میں سے موسٹ آف کی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے ساتھ خوش ہو گئی تھی، اس کو ایکسیپٹ کر رہی تھی. اچھا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں تو میں کنیت کس پہ رکھوں. یعنی ایک طرح سے ان کے دل میں وہ آیا تو صحیح نا کہ بھائی اولاد ہوتی تو میں بھی کنیت رکھ لیتی، کیونکہ اس عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد بھی ایک طرح سے یعنی سمجھے اس کو فخر بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہ بھائی اولاد والا ہی کنیت رکھ سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست انداز میں جواب دیا کہ بھئی تم اپنے بھانجے کے نام پہ کنیت رکھ لو. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایشو نہیں تھا کہ اولاد ہے یا نہیں ہے، یا بعض اوقات کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا سکھا دی. ٹھیک ہے. تو ہمیں نا اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس اپنی مرضی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں سلوشن یہی نظر آ رہا ہے تو یہ سلوشن اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں. دنیا میں اور بھی اس مسئلے کے سلوشنز ہیں، ہم ان سلوشنز کی طرف نہیں جاتے. ہم اسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ رہتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہے، ہم رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں. اور اس رونے دھونے میں یا اس پریشانی میں ہمیں اس کے سلوشنز جو سامنے پڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ مثلا ایڈاپشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اولاد نہیں ہے تو ایڈاپشن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ، اور یہ بہت عام تھا ایڈاپشن کرنا. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی اگر اولاد نہیں تھی، انہوں نے دین کا کتنا بہترین کام کیا تھا.
مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ شاید ایسی صدقہ جاریہ نہ بنتی جیسا انہوں نے خود اپنے لیے کام کر کے خود اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ دیں، ہے نا. اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے بھئی؟ یہی کہ خوبصورت لگ جائے اور ہے نا ہمارے ساتھ ایک نام لگ جائے جی ان کے یہ بچے، ٹھیک ہے. اور ہے نا اگر لیکن یہ وہ بھی جبھی اچھے لگیں جب بچے اچھے نکلیں گے. اگر وہ خیر سے نہیں اچھے نکلے نا تو ہم منہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی نہ ہی صحیح. تم لوگ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں، مطلب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہمیں یعنی یہ ہوتا ہے نا جن کے بچے جو ہوتے ہیں نالائق ہوتے ہیں تو ان پیرنٹس کو جانا، مطلب وہ بھی حالانکہ اولاد کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن وہ ادھر جانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، خواہ تمہاری شکایتیں سن کے آئے بھائی. تو یہ چیز جو ہے نا سمجھنے کی ہے کہ اگر جو بھی آزمائش ہے نا پہلا اسٹیپ آزمائش کو نا ڈیل کرنا آنا چاہیے. پہلا اسٹیپ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں بھئی اب یہ آ گئی ہے، اب کیسے اس کو حل کرنا. اس کا میں نے پرسنلی یہ میری ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے ساتھ خوش ہونا شروع ہو جائیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، شاید اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ پر یہ آزمائش بھیجی، اور بہت سے لوگوں پہ وہ آزمائش نہیں ہے، مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا، کیونکہ آزمائش اللہ کے پیارے بندوں پہ آتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور جو جتنا دین میں ہوتا ہے نا اتنی زیادہ اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے. تو یہ خوشخبری بھی تو ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزمائش ہم پر جو آئی ہوئی ہے وہ مشکل ہے، تو یہ دوسری طرف یہ خوشخبری کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دین میں کچھ نہ کچھ تو پختگی ہوگی نا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہ آزمائش بھیجی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے ساتھ صبر کریں، اس پر خوش ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے، تیری رضا سے آگے تو کوئی نہیں ہے نا میرے لیے، تیری رضا سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتی، تیری رضا کے بغیر تو یہ مشکل مجھ پہ آ نہیں سکتی تھی، تیری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا اس دنیا میں یا میری زندگی میں، تو تیری مرضی سے ہوا ہے سب کچھ، یہ میرا عقیدہ ہے. تو بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو اگر ایسے چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر سے گزر کے دکھا دوں گی، میں صبر کر کے دکھا دوں گی، میں بھی جو ہے نا میں اسی طرح سے زندگی گزار کے دکھا دوں گی، کیونکہ میرا رب تو ہے، فائنلی تو آپ کے پاس جانا ہے. کتنی ایک زندگی ہوگی بھئی، 4 6 10 12 سال کی اور رہ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا تھوڑے اور سال کے لگا لیں چلے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر مت پریشان ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں سے ذرا سمجھنے کی بات ہے. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ جس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، یعنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے احکامات کی روشنی میں کرنے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی قرآن سچا اور کبھی نہ تبدیل ہونے والا کلام ہے. اور دنیا میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. وہ محض بے اثر خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ دنیا جس چیز پہ چل رہی ہے نا، دنیا کے لوگ جس چیز پہ چل رہے ہیں تو وہ خود بھی گمان پہ چل رہے ہیں، اپنی عقل سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر نہیں کہ اللہ کی کتاب سے فیصلے لیں، اللہ کی کتاب سے عقل لیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ دیکھیں کہ میجورٹی اکثرا منفی الارضی، ٹھیک ہے، کہ میجورٹی یعنی اکثریت زمین پر جو ہے نا وہ غلط راستے پہ ہوتی ہے. میجورٹی اس دنیا پہ دنیا دار ہوتی ہے، اور مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ دیندار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ سے دستور رہا، انبیاء کے زمانے میں یہی دستور رہا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی دستور رہا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہی دستور رہا. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین دیکھیں، 12 کے قریب کا آتا ہے ذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مشرکین کے مقابلے میں تو بہت کم تھے، ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ تعداد ہے نا وہ آپ جو یعنی پوری ٹرینڈ جس پہ جا رہا ہے تو اس پہ آپ کبھی بھی مت دیکھیں، فالو نہ کریں، کیونکہ وہ جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. جو دیندار لوگ ہوں گے نا وہ کم ہوں گے، میجورٹی ان کی نہیں ہوگی، ان کی مائنورٹی ہوگی. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک یہ کمزوری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اچھا ٹرینڈ یہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، مطلب کپڑوں میں، مطلب کھانے میں، اب آپ دیکھیں ہمارے ایک بات ہے، ہماری افطاری کا ٹرینڈ ہے نا بھائی کہ سموسے کھانے اور پکوڑے ہونے چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور وہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اچھا سم ٹائمز ہو سکتا ہے ہماری اپنی یہ چوائس نہ ہو،
مگر کیونکہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا، یہی چیز چل رہی ہے تو ہم وہی چیز کرتے جا رہے ہیں. ہماری شادیوں کے کھانے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز چل رہی ہے، بس اسی کو فالو کرنے. کپڑوں کے معاملے میں جو ٹرینڈ ہوتا ہے ہم ان کو جو چیز چل رہی ہے تو بھلے وہ ہم پہ اچھی لگے نہ لگے جو بھی ہو، بس ہم نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ناموں تک میں کیا ہوتا ہے یونیک، اور جو میں نے دیکھا کہ جو کیا ہوتے ہیں ڈراموں شراموں میں یا اس طرح کے جو نام چل رہے ہوتے ہیں فلموں میں ہوتے ہوں گے، تو وہ نام جو وہ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں کہ جی آج کل ٹرینڈنگ میں یہ نام ہے. میں نے یہ بھی سنے ہیں جملے کہ آج کل ٹرینڈنگ میں یہ والے نام چل رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو ٹرینڈ کی اتباع کرنا یا لوگوں کو فالو کرنا، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے، یہ کمزور توحید کی نشانی ہوتی ہے. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے نا، جو مضبوط توحید والا ہوتا ہے، وہ تو ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ تو خود وہ کام کر جاتا ہے جو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ خود فیشن جو ہے نا ڈیزائنر ہوتا ہے ایک طرح سے. وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنی زندگی کی فیشن خود ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ میرا یہ فیشن ہے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں نے تو یہ چیز کرنی ہے. کیوں میں نے یہ چیز کیوں کرنی ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کے پاس کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی رضا والا، مثلاً آپ دیکھیں شادیاں ایک بات ہے کہ سادگی سے کرنا اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ کو پسند ہے. تو اب دنیا میں کوئی کچھ بھی کرتا پھر ہے بھئی ہم تو ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، جو چیز اسلام سے جائز نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہم تو وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. تو اس کا جو اس کی جو ساری جو رابطے ہیں، سارا جو تعلق ہے نا مومن کا، وہ سارا اللہ سے ہوتا ہے. وہ اللہ کی مرضی پہ چلنا، یہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی پہ چلنا. یہ تھوڑی کہ نماز کے وقت آپ دوپٹہ پہن کے اور ہے نا نمازی بن گئے، اور ہے نا جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا اب آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ہے نا اب ہم دیندار نہیں ہیں، اب اپنی مرضی کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کی پوری زندگی پہ جو ہے نا میری رضا کی ایک چادر ہو، میری رضا تمہارے ساتھ چل رہی ہو، تم ہر کام میری مرضی سے کرو، تب اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان قبول کرے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو راہ پہ ہوتا ہے اور جو بے راہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے یا وہ گمراہ نہیں ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جانور یا شکار یا جس پہ بھی یا نہر کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے گا. ٹھیک ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا، اور مگر وہ بھی تم کو اگر سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے بھی پوری طرح بہرہ مند نہیں ہوئے تھے. ہم نہیں جانتے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لو، یعنی شبہ کی، کیونکہ وہ مسلمان ہے نا. تو مسلمان اگر لے گا بھی تو مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے نا. تو مسلمان اگر نام لے گا، اگر وہ بھول گیا تو اگر نام لیتا تو اللہ کا ہی نام لیتا نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے مسلمان کا ذبیحہ تو حلال ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کریں ان کو ان کے کیے کے عنقریب سے سمجھے. اچھا، ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں کہ مثلاً جو ظاہر میں مثلاً نماز نہ پڑھنا، مثلاً روزہ نہ رکھنا، جو ظاہر طور پہ آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. پردہ نہ کرنا، داڑھی نہ رکھنا، اور شریعت کے مطابق آپ کی ظاہر سے پتہ چلے کہ آپ ظاہری طور پہ نافرمانی کر رہے ہیں. بدعت کے معاملات کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے جو تقریبات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ظاہری گناہ کر رہے ہیں. مثلاً آپ کو پتہ چل گیا مہندی نہیں کرنی چاہیے، ڈھولکی نہیں کرنی چاہیے، آپ کہ نہیں ہم نے تو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہری گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ سب چیزیں اس میں آ گئیں. اور باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ باطنی گناہ میں سب سے پہلے تو دیکھیں نیت کی خرابی، بری نیت، برا گمان، بدگمانی، بغض، نفرت، حسد، تجسس، یہ سب باطنی گناہ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے چہرے سے نظر نہیں آ رہے. آپ کو دیکھنے سے بھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا ہے. نیت تو بالکل ہی ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ تم ظاہری وہ بند کر دیں، آپ لائٹ بند کر دیں یہ والی، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. اور ایسے جانوروں میں سے نہ مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ کام نافرمانی کا ہے، یعنی غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. یہاں سے بھی پتہ چلا. ٹھیک ہے.
اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جائے۔ اچھا، شیاطین جو ہے نا اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے کسی دوست کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرا نہیں ہو پا رہا، میرے اس پر نہیں چل رہا، تو پھر اس کے جو دوست یا اس کا کوئی قریبی یا اس کا کوئی قریبی رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنا بنا کے اس کے ذریعے سے اس سے غلط کام کروانے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا یہی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، وہ ہے نا فلانی جگہ پہ جانا ہی جانا ہے، یا آپ ہمیں بنائیں۔ اب حالانکہ ہسبینڈ کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اس سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے نا لوگ، اور میرے پاس ایسی آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں تم ہے نا پتہ نہیں کیا لگ رہی ہو، وہ مطلب اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں کہ تم کچھ اور لگ رہی ہو، پتہ نہیں کیا لگ رہی ہو۔ میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہی اس موضوع پہ، ٹھیک ہے، تو ہے نا تو اچھا اس وقت، یا بہت سے لوگ بہت سی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں، یا ایون اپنے بہن بھائیوں کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ملانی بن گئی ہو تم، یہ ہو گئے ہو تم، پہلے تو تم آتی تھی ایسی جگہوں پہ، آج کل تم میوزک والی جگہ پہ بھی نہیں آتی، آج کل تم یہ کرتی ہو۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود اس کو بھی جو ہے نا ایک تھوڑا سافٹ کارنر دیا کرے، وہ اپنی زبان نہیں بول رہا ہوتا، وہ شیاطین کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر کوئی بھی انسان دین کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو شیاطین یہ بات برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ اس کا چیلنج فیل ہو رہا ہوتا نا۔ تو یہ وہ جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ جدال ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر تم ایسے لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے، یعنی کہ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا، ان کی اطاعت پھر بھی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ اپنی زبان نہیں بول رہے، وہ شیاطین کی زبان بول رہے۔ بعض کا جن جو ہے نا کروا رہے ہوتے ہیں کام۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جادو ہوتا ہے صرف جادوگر تھوڑی کرتے ہیں، بعض کا جن خود بھی کر دیتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے۔ اچھا ہمارے تو یہ کانسیپٹ ہے نا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسے کوئی اثرات کریں تو ہمیں نا ہم کتنے اس معاملے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کسی رشتہ دار نے خدا نہ خواستہ یا یہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کون رشتہ دار ایسا ہے جو حاسد ہے۔ عام طور پہ میں نے دیکھا لوگ یہ مزید وہ جادوگر یا جو بھی جن ہے وہ یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اور جو ہے نا جھگڑا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہے نا یہ جو جادو وغیرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں، کوئی جادوگر یا کوئی انسان نہیں کرواتا، وہ جن خود بھی جو ہے نا آپ کے جیسے کہتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم جن بھی ہوتے ہیں نا، اور اہل کتاب جن بھی ہوتے ہیں، اور شر والے جن بھی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی کوئی بات ان کو ناپسند ٹھہر رہی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں جو ان کی ہوتی ہے اور آپ نے من رکھی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سے کیس مجھے پتہ چلے کہ مثلاً کوئی ایک جگہ تھی، کوئی کونا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ ادھر جانے سے نا بس میرے ساتھ پرابلم ہوتی تھی، تو وہ پتہ چلا کہ شاید وہ کسی جن کی تھی وہ وہاں پہ۔ تو ایسے بعض اوقات ایسے گھروں میں ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ بسیرا کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بسنے نہیں دیتے عام لوگوں کو، کیونکہ وہ اس پہ آکیوپائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جن خود بھی آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے اور کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وہ شر کی قوتیں ہوتی ہیں، یہ شیطان، جن، نظر، یہ شر کی چیزیں ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، اور اس کا علاج آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ان سے بچنے کے محرکات آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اب یہ سر پر آ گئی چیزیں، نظر لگ گئی، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پھر وہ زیادہ مشکل کام آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب ٹچ کر جاتی ہیں، پھر ان کو ڈیل کرنا، پھر اس چیز سے نکلنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ یہ چھوئیں نا آپ کو۔ تو اس کے لیے اذکار آپ کو بتائے گئے۔ تو اس صبح شام کے میں اکثر میرے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس کبھی کوئی مسئلہ مجھے بتاتے ہیں، تو پھر میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے اذکار، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے ابھی افطاری کا ٹائم ہے، کتنا سخت ٹائم ہوتا ہے میرے لیے، سب سے مشکل، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس وقت افطاری بنانی ہوتی ہے، مگر آئی نیور فرگیٹ، میں کبھی بھی بھلے کوئی چیز چھوٹ رہی ہے چھوٹے یا کچھ بھی ہو، میرا اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اپنی جو اذکار مکمل کرنے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ بیچ میں مجھے تو ظاہر ہے کچھ تو زیادہ تو یاد ہی ہوتے ہیں، تو میں بناتے بھی پڑھ لیتی ہوں،
لیکن جو اگر مجھے ویسے دیکھ کے پڑھنے ہوتے ہیں تو میں اپنا کمپلیٹ کرتی ہوں. تو یہ ابھی اسپیشلی رمضان میں ایسا نہ ہو کہ آپ افطاری کے چکر میں آپ بھول جائیں اپنے اذکار, یا یہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا شیاطین اور جن وغیرہ بندے, نہیں, آپ کو اذکار اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. آپ کو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ رمضان میں اذکار کرنے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اذکار کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح. اور پھر آگے اب من کانا میتن, ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. یعنی پہلے, اچھا یہاں پہ مردہ سے مراد کافر, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی اسلام, اللہ کا دین اس کو دے دیا, اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا یعنی اسلام, نور سے مراد اسلام, کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل نہ پاتا ہو؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہیں. یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ جب انسان کے اوپر برستا ہے نا, تو اس کے اندر کی بھی خیر جو ہے نا, اس کے اندر چھپی ہوئی خیر بھی باہر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے, ہمارے اندر باہر ایک نور آتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ایک طرح سے جو ہے نا موازنہ کیا ہے. ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نالج نہیں, جس کے پاس نور دین اسلام نہیں. میں ایک منٹ ٹکنے, یہ کیا سوزوکی گزر رہی ہے, کیا ہے؟ اور یہ اگر ہم ادھر ہوتے نا نیچے, لیکن اگر ہم لان میں کر رہے ہوتے نا تو وہ تو بہت زیادہ آواز ہوتی. شکر ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ اپنا رکھا. صحیح کہ سوزوکی میں ہی لائف ہو رہا ہے, وینیو بدل گیا ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں بڑے پیاری مثال کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک انسان جو ہے نا مانوی طور پہ آیا ہے, ایک کافر اور مسلمان, کہ جب مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس کو جب اللہ تعالیٰ نور یعنی ہدایت دے دیتا ہے نا, تو پھر وہ انسان کے اندر چلتا پھرتا ہے, تو پھر اس کی جو روشنی ہے اس سے اور بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور بھی لوگ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں, اور خود کے اپنے اندر کی زندگی, اس کے اپنی لائف سٹائل, اس کے اپنی زندگی میں بھی چینج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ بدلتی ہے, پھر ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے, ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں, ہمارے جذبات بدل جاتے ہیں, ہماری پوری زندگی پہ قرآن کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور قرآن کے بغیر اگر ہم جھانک کے دیکھیں کبھی تو ہماری زندگی ایسے نہیں تھی کہ اندھیرے میں تھی, ہے نا. اور قرآن کی روشنی سے کیا ہوتا ہے, ہمیں جانچنے کا ایک معیار مل جاتا ہے, ایک کسوٹی مل جاتی ہے. اس کسوٹی پہ رکھ کر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ قرآن اور حدیث سے یہ میچ کرتی ہے یہ بات یا نہیں کرتی. اگر کرتی ہے تو ہم کر گزریں, اور اگر نہیں کرتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. مجھے پرسنلی جو ہے نا قرآن کا نام فرقان جو ہے نا مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ نا ہمیں نا چیزوں میں فرق کرنا آ جاتا ہے. اس سے پہلے جب تک ہمارے پاس قرآن کی نالج نہیں تھی تو ہم نا بھٹکتے پھرتے تھے. ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیتا مشکل میں, ہم اسی پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے. ہمیں کوئی بھی کچھ بھی ٹوٹکا بتا دیتا, ہم اسی کو لے کے چلنا شروع ہو جاتے تھے. ہمیں کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے بول دیتا تھا نا, ہمیں لگتا تھا چلو یہی چیز کر لیتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے بس, ہے نا. تو لیکن جب قرآن کی طرف آ گئے نا, جب دین پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کے اپنے اندر ایک فرقان جو ہے نا اللہ تعالیٰ برپا کر دیتا ہے. آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں, جیسے سونار کسوٹی پہ رکھ کر چیک کرتا ہے نا سونے کو, اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کے معاملات کو اس جو ہے نا کسوٹی پہ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ میں عمل کروں یا نہیں کروں. آپ دیکھیں تقریبات یا کوئی بھی ایسی چیزوں میں جانے کا فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں, اسی طرح کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہماری جو ہے نا ہماری شریعت میں نہیں ہے تو ہم تو ہم ادھر نہیں جا سکتے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ آتا کہاں سے, جب ہم علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ اصول جو ہے نا معاشرے کا, کہ عام طور پہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا
وہ زیادہ جو ہے نا وہ کفر کرتی ہے یا ایسے کام کرتی ہے. عام طور پہ ایلیٹ کلاس منافق بھی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مڈل کلاس تو بیچارے جو ہے نا وہ بیچ میں ہی لٹکے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے امیر بننے کا شوق ہوتا ہے اور امیر دکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو وہ ان کی پیروی اس چکر میں کرتے ہیں کہ چلو ہم بھی کر لیتے ہیں تو ہم بھی لوگوں میں امیر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. لیکن ایلیٹ کلاس جو ہے نا وہ یہ چیز کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں, ان کو ذرا خبر نہیں, یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جو بھی دین پر نہیں چل رہا تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی گئی ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. استغفر اللہ. ان کا معاملہ دیکھیں, یعنی کہ وحی اور پیغمبری. استغفر اللہ. آپ دیکھیں جب ڈیمانڈز ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے, ان کی ڈیمانڈز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور وحی اور پیغمبری تو اللہ کی چوائس ہوتی ہے, اللہ جس کو چاہے دے. ٹھیک. اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ خوب ہی جانتا ہے کہاں وہ پیغمبری رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی, ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا پہنچے گی. ایسا سوچنا, ایسا ڈیمانڈ کرنا اور ایسی باتیں کرنا اللہ کے ہاں سخت جو ہے نا ناپسند ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. جس کو بہراہ رکھنا چاہے اس کے سینوں کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. شرح صدر ہو جاتا ہے اس کا اسلام کے لیے. ہدایت کا کیا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کہ آپ ہدایت کو نا کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی فزیکل چیز. ہدایت از ناٹ لائک اے فزیکل چیز نا. ہدایت آپ کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کا شرح صدر ہوتا ہے. شرح سمجھتے ہیں, انگلش کا ویسے ورڈ ہوتا ہے نا ڈائسیکشن. اس کی اگر ہم عربی کریں گے تو وہ شرح بنے گی. یا ہم کسی چیز کو کھولنا, اکثر کہتے ہیں نا حدیث کی شرح, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث کے, کہ حدیث کو کھول کر بیان کرنا. ٹھیک ہے. شین را ہا, اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈائسیکٹ کرنا. ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز اوپن ہو جاتی ہے نا. تو اسلام کی ایک ایک چیز آپ کے سامنے اوپن ہوتی چلی جاتی ہے. ہدایت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بعد آپ کا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب جیسے کوئی آپ کا میتھس کا فارمولا ہے یا کوئی فزکس کا کوئی فارمولا ہے, جب آپ کو فارمولا سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی مشکل آپ کے پاس پروجیکٹ ہو, آپ اس کو اس پر رکھیں گے اور اس کو سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ کی جو ہے نا زندگی ایک ایک چیز, مثلا آپ کو چیزوں کی حکمت سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. ہدایت میں یہ ہوتا ہے, مثلا آپ کو ایک بات ہے, پردے کی حکمت سمجھ میں آئی ہوئی ہے نا. اچھا اور لوگ ہیں شاید ان کو پردہ مشکل لگے, ان کو کیونکہ پردے کی حکمت نہیں سمجھ میں آئی. یا آپ کو نماز کی حکمت سمجھ میں آئی ہوئی ہے نا, روزے کی حکمت سمجھ میں آئی ہوئی ہے, ایون قرآن پڑھنے کی حکمت سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنا کتنا, ہر روز ہم نیا علم حاصل کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ دورہ قرآن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل. مطلب ہمارے اپنے لیول پہ اگر ہم سوچیں تو اٹس ناٹ پاسبل نا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شرح صدر ہو جاتا ہے ہدایت کے نتیجے میں, اور پھر اللہ کے احکامات ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں, اس کی حکمت سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور یہ شرح صدر آپ دیکھیں کہ نبی نے بھی ہے نا دعا مانگی تھی نا, ربی شرح لی صدری, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے معاملے میں ہم کافی بے بس ہیں کہ نا یہ دعا تو جو ہے نبی نے بھی مانگی تھی, کہ نبی ہو کر بھی انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر کر دی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا شرح صدر, انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر کر دے, مجھے ہدایت عطا کر دے. تو ہدایت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. ہدایت تو آپ کے اوپر, میں نے دیکھا ہدایت خود بخود لاگو ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. ہدایت کے فیصلے, ہدایت کی چیزیں آپ کے اوپر خود بخود آپ کی زندگی, آپ کے جسم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے. ہدایت پھر آپ کی جسم کا الگ پارٹ نہیں رہتی ہے. ہدایت جب شرح صدر ہو جاتا ہے نا, تو ہدایت آپ کی
آپ کی زندگی، آپ کی روح، آپ کی فزیک کا پارٹ بنتی چلی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر آپ ہدایت کو الگ کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ ہدایت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے. اب ہمیں کوئی کہ ایک بات ہے کہ ہم ہے نا دین کا کام چھوڑ کے یا دین کی کوئی چیز، دین کے اس کو کلاس کو چھوڑ کے ہم کوئی اور جوائن کر لیں، کچھ اور کوئی اور بہت سارے کورسز ہوتے رہتے ہیں نا. مثلا مجھے کوئی کہ چلو جی انگلش کورس کر لو، چلو جاپنیز کورس ہی کر لو، ٹھیک ہے، چلو ہے نا یا اور کیا کورسز ہوتے ہیں، چلو سلائی کا کر لو، چلو کوکنگ کر لو، ہاں کمپیوٹر کا کورس کر لو، ہاں یا جاب کر لو، چلو کتنا پیسے ملیں گے نا، ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں کہ ہمیں کوئی ٹیمپٹیشنس ہو رہی ہے اب اس میں. اب یعنی ہمیں ایک اسپیشلی یہ کہا جائے عام زندگی میں نہیں، یہ کہا جائے اس ٹائم کو چھوڑ کر اس ٹائم کو تم یہ کہو، نہیں کر سکتے. دس از کالڈ ہدایت. اب ہدایت آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے. اب آپ آٹو پہ چلے گئے، اب آپ ہے نا آٹو والا، وہ والا آٹو نہیں، جب میں آٹو کہتی ہوں تو آپ کل میرے ذہن میں کہا آپ لوگ رکشا نہ سمجھنے بیٹھ جائیں آٹو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ شاید رکشے کو بھی آٹو کہتے ہیں. آٹو کا مطلب ہے آٹو سسٹم پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. آٹو کوشنٹ پہ چلے گئے، جو ابھی جس پہ تحقیق آٹو کوشنٹ پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ چیز خود بخود ہو رہی ہے، خود بخود، اور وہی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے. یہ آپ یعنی ہدایت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت اگر نصیب ہو جائے نا، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ تو با نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے زیادہ جو ہے نا میں تو کم از کم یہ سمجھتی ہوں اس سے زیادہ با نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخش دی ہو. زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتایا کہ جس کو جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. کس سے تنگ ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات سے تنگ ہوتا ہے. اور مثال کتنی خوبصورت بتائی، سائنس کی مثال، کہ جیسے جیسے ہم آسمان کی بلندیوں پہ چڑھتے ہیں نا تو سینے میں ایک عجیب طریقہ کھنچاؤ ہوتا ہے، سانس میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ O2 آکسیجن جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، تو ہماری سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں ہوتے ہیں، ہدایت اس کا مطلب ہے آکسیجن ہے آپ کی زندگی کی، ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ہیں نا ہدایت کی طرف نہیں ہوتے نا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ نہیں رکھنا چاہتا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو احکامات الہی بتائے جاتے ہیں تو ان کا سینہ گھٹنے لگتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھ، ان کو کہا جاتا ہے نہیں تم پردہ کرو، نہیں ہم پہاڑ پہ چڑھ سکتے، پردہ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ کیونکہ ان کا شرح صدر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آگے کہ ان کا سینہ گھٹنے لگتا ہے دین کے کام سے، کہ تو نہیں یہ کیسے کریں گے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے. مثلا بہت سے لوگوں کو آپ دورہ قرآن کے لیے کہتے ہوں گے تو کہتے نہیں اتنی دور کوسار تو ہم نہیں جا سکتے. اچھا چلو اب بھائی گھر میں کر لو، ہم نے تو سب کچھ آپ کو گھر پہ دے دیا، آپ جو نا آرام سے AC چلا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے دورہ قرآن. نہیں اس ٹائم پہ تو ہمیں نا جو ہے نا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا اور کچھ نہیں تو اور کوئی نہ کوئی ریزن کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. اب کتنا ٹھوسیں گے آپ آخر، مطلب آپ نے افطاری کر لی، اب مزید کھانا بھی کھانا ہے آپ نے. اچھا جی پھر نا یا اگر یہ نہیں تو اچھا یہ بھی ریزن ہے کہ نہیں وہ ہمیں نا یہ تو ہمارا جو ہے نا تراویح کا ٹائم ہوتا ہے. یہ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایکسپلینیشن دی ہے اس موضوع پہ. مجھے لگتا ہے میں باہر کوئی ہے نا گھر کے باہر ایک بورڈ لگا لوں گی جی یہ تراویح کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. یعنی اتنے لوگوں کو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ سب لوگ، کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آنا چاہتے ہیں مگر یہ تو تراویح کا ٹائم ہوتا ہے نا. میں نے کہا تراویح کا ٹائم یہ نہیں ہوتا بھائی، تراویح کا ٹائم تو بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. ایکچوئل ٹائم تو اس کا وہ ہوتا ہے. اور تراویح تو نفل نماز ہے، آپ اس کو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. موسٹ بیٹر آپ کے لیے بہتر ہے یہ ہے کہ آپ ہے نا اکیلے پڑھ لیں اس کو، اور ہے نا اگر آپ کو باجماعت بھی پڑھنی ہے آپ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹائم تو اس کا یہ تراویح کا ٹائم نہیں ہے. یہ تو آپ کا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھا دورہ قرآن کا ٹائم کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ کا بالکل فری ٹائم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ اس بات کو نہیں. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا شرح صدر نہیں ہوتا. یہ میں اصل میں مثال اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ جب شرح صدر نہیں ہوتا تو پھر سینہ گھٹنے لگتا ہے جب احکامات کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ سمجھ آ گئی آپ کو انشاءاللہ. اور جس روز اللہ تعالیٰ، اچھا پھر آگے یہ بھی دیکھ لینا کہ یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت کی یعنی کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑی ترچھی لائن کھینچ کے اور ایک سیدھا راستہ کہ اس میں نا آپ کو شک و شبات بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک پہچان بھی ہے سیدھا صراط مستقیم کی کہ اس میں آپ کو شک و شبات پہ نہیں آنے دے. آپ کا بڑا دل اور آپ کا مائنڈ، آپ کی زندگی کلیئر ہوگی، سکون میں ہوگی وہ کام کرتے ہوئے.
ٹھیک ہے. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کا گھر دیکھیں جنت کو کہا گیا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہاں پہ سلامتی ہوگی، پیس. سلامتی کسے کہتے ہیں؟ پیس. پیسفل جو ہے نا ایٹماسفیئر ہوگا وہاں پہ سب سے. اب دیکھیں کسی بھی گھر یا کسی بھی ایون انسان کو بھی اگر آپ ڈیفائن کریں گے نا، تو اگر انسان کے اندر اس کے سکون ہوتا ہے نا، اسی کو پیس کہتے ہیں. تو اس سے بانصیب، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان جو ہے نا کوئی نہیں ہوتا جس کی زندگی میں یا اس کی اپنی پرسنالٹی میں سکون ہو. ٹھیک ہے. اور جنت پیسفل جگہ ہے. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی سوسائٹی ہو مگر وہاں پہ پیس نہ ہو تو وہاں پہ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی رہائشی سوسائٹی کا سب سے بڑی جو جسے کہتے ہیں کہ خصوصیت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ امن ہے، پرسکون ہے. جو جنت کی ناموں میں سے ایک نام ہے دارالسلام. اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنا لیے. کیونکہ جن جو ہے نا وہ فائدے اٹھاتے ہیں انسانوں کو اپنا بنا کے، اور انسان بھی جنوں کو اپنا بنا کے. جو موکل وغیرہ اور کہانت وغیرہ کا معاملہ ہے نا، کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، یہ جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو معاملہ تھا نا، ان کو اللہ نے مسخر کر کے دیے ہوئے تھے جن. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، یعنی ان کی اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کا جو لمیٹیشنز ہے وہ بڑھا رکھی تھی ہواؤں تک، اور پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جنات تک بھی بڑھا رکھی تھی. ان کی سلطنت میں تھے وہ. ٹھیک ہے. اس کو کبھی بھی جو ہے نا مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے گا، کیونکہ لوگ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو کاہن اور جو موکل رکھتے ہیں، جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ حوالہ اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسخیر دے رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ان کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں. اور پھر ان سے وہ کرواتے کیا تھے، وہ تو ان سے نا گھر کے کام کروایا کرتے تھے، اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی، وہ ان کے کھانے بنتے تھے. اور تعمیرات، یہ جو بیت المقدس کا بہت بڑا، بیت المقدس دیکھیں اتنا ہیوی کام ہے اس میں، پتھروں کے ساتھ، اور اتنا موٹی موٹی اس کی دیواریں ہیں. صرف ہم نے تو ظاہر ہے اس پہ ہی دیکھا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ. تو آپ اس کی جب آپ تعمیرات دیکھتے نا، واقعی محسوس ہوتا ہے یہ انسان ایسی تعمیرات کر ہی نہیں سکتا. تو وہ تو اب مسجد اگر بنوائی حضرت سلمان علیہ السلام نے، تو یہ تو خیر کے کام کروایا کرتے تھے نا، جنوں سے خیر کے کام کرواتے تھے. یا وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت، اگرچہ اس میں جن کا آنسر نہیں آتا، وہ کوئی تھا جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اس نے آنکھ چپکنے میں وہ لے آیا تھا. لیکن جن نے بھی تو آفر تو کی تھی نا کہ میں لے آؤں گا. تو وہ بڑے بڑے کام کروایا کرتے تھے، ایسے کام جو کہ خیر کے کام ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں. موسٹلی جو جادوگر جو ہوتے ہیں یا جن جو ہوتے ہیں نا، وہ کام کرتے ہیں، ان کا فیوریٹ ٹاپک یہ ہوتا ہے. شیاطین کا بھی فیوریٹ ٹاپک یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس روز تمام خلائق کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت اپنا لیے. جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم اپنی اس میعاد تک پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ ہی کو کچھ منظور ہو تو دوسری بات. یعنی ایسا کام کرنے والے کہ جو جنوں کو فائدہ اٹھائیں یا جن ان سے فائدہ اٹھائیں، تو ان سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں خیر کی تو کوئی بات نہیں رہی. اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھا ان کے اعمال کے ساتھ. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے کام بیان کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہوا کرتے تھے نا، نبی، تو وہ نا انسانوں اور جنات دونوں کے لیے آیا کرتے تھے. اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے کہ انہوں نے تو جنات کو تعلیم بھی دی. وہ کئی دفعہ جایا کرتے تھے جنات کو تعلیم دینے کے لیے، اور ان کی تعلیمات، نخلا کا اگر وہ واقعہ یاد کر لیں تو ان کی تعلیمات کے نتیجے میں فوری طور پہ جو جنات تھے وہ جو ہے مومن ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. نہ صرف یہ کہ مومن ہوئے تھے، مبلغ بھی بن گئے تھے، جا کے اپنے جو ہے نا جنوں کو جا کے اور جنوں کو جا کے تبلیغ بھی کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ تمام جو ہے نا یعنی جنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم حضرت سلمان علیہ السلام کا دیکھیں تو ان کا بھی اس طرح سے ہمیں محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اچھا، پھر آگے آپ دیکھیں کہ
ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اعمال جو ہے نا جتنے اچھے ہوں گے اسی حساب سے ان کے درجے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اعمال جو ہے نا آپ کے ہر ایک کے اعمال جو ہے ان کا جو حساب ہوگا یا ان کا جو اجر ہوگا وہ ایک برابر نہیں ہوگا. اس کے پیچھے دیکھی جائے گی کتنی قربانی ہے. کہ مثلاً کسی نے 2 روپے تک بہت ہی کم ہو گئے، کسی نے جو ہے نا 2000 قربان کیے اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اور کسی نے 2 لاکھ قربان کیے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ جس نے 2 لاکھ اگر قربان کر دیے مگر اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ 2 لاکھ تو کچھ بھی نہیں. مگر جس نے 2000 قربان کیے اس کے پاس ہو سکتا ہے کل اثاثہ ہی 2000 ہو، تو اس 2000 کا اجر جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. جس جو ہے نا نیت سے اور جس قربانی سے اور جس اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے جو آپ نے کام کیا ہوگا نا، جو عمل کیا ہوگا اسی حساب سے اس کا درجہ ہوگا. یعنی ایک جیسا عمل کیا مثلاً، ٹھیک ہے، ایک نے عمرہ کیا، دوسرے نے بھی عمرہ کیا، ایک نے عمرہ خاموشی سے کر لیا، ایک نے کہا کہ نہیں جی میں تو پوسٹر لگاؤں گا روز. ٹھیک ہے، روز میں نے تو ہے نا بتانا ہے کہ جی آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہم یہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں اجر میں اللہ کرے سب کو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو، لیکن ہماری دعاؤں سے جو اللہ کے جو فیصلے وہ تو نہیں بدل سکتے نا. تو جب انسان کو پتہ ہے کہ ایک چیز کا ریاکاری کا عنصر ایسا ہے تو اس میں مطلب ہو سکتا ہے اس کا بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں جو وہاں پہ مثلا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور کوئی اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ نا بتا رہے ہیں جی ہم دعا مانگ رہے ہیں. مطلب یہ کوئی باتیں ہیں، مطلب وہاں جا کے بھی میں بڑی حیران ہوتی ہوں، وہاں جا کے بھی آپ ریاکاری نہیں آپ چھوڑ سکے. ادھر پاکستان میں بھی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی ابھی عید الاضحیٰ آئے گی، عید الفطر آئے گی. عید الاضحیٰ پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جانوروں کی اس کی قربانیوں کی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے یہ لیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو آپ کا پھر اجر جو ہے کیا رہ جائے گا؟ آپ نے تو دنیا میں ہی کما لیا نا واہ لوگوں سے کروا کے. وہ حدیث یاد کر لیں کہ جو 3 بہترین کام کرنے والے جس کا اجر جو ہے حقیقتاً انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کا اجر جنت ہی ہے، وہ 3 بہترین کام کیا ہے؟ سخاوت یعنی صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں، اور علم پھیلانا، اور جہاد کرنا. مگر جب وہ کرنے والے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں پھینکے گا، اور وہ جب فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تم نے سب جو ہے دنیا داری کے لیے کیا تھا. تو دنیا میں تمہاری واہ واہ، ہر ایک کا جواب ہوگا دنیا میں تمہاری واہ واہ، دنیا میں لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں عالم کہہ دیا. اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ اب تم نے تو دنیا میں اپنی جو جنت جس کی تم نے دنیا کی جنت کمانی تھی نا، تم نے دنیا کی جنت کما لی. اب آخرت کی جنت تمہیں کیسے ملے گی؟ آخرت کی جنت تو دیکھیں خفیہ عمل کرنے والے کو ملتی ہے. یہ یاد رکھیں، آخرت کی جنت خفیہ نیکی کرنے والے کے لیے، آخرت کی جنت ریاکاری کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس کو ضرور اس کو نا مینشن کر دیجیے گا، مجھے بھی لکھ کے دیجیے گا. یہ آخرت کی جو جنت ہے نا، بڑا خوبصورت، یہ سمجھنے کے لیے پوائنٹ، یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ جتنی آپ خفیہ طور پر نیکیاں کریں گے نا اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال کی قبولیت ہوگی. کیونکہ آپ نے اعمال میں اتنے سارے شرک نہیں کیے، اتنے سارے بت نہیں سجائے. کیونکہ جب آپ اعمال میں اتنے سارے لوگوں کو ڈال دیں گے نا تو وہ یہ بت بن جاتے ہیں آپ کے. پھر آپ کا اخلاص کم سے کمتر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نیکی کرو تو وہ صرف میرے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو، لوگوں کی لائکس کے لیے مت کرو، لوگوں کے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے مت کرو، نیکی صرف میرے لیے کرو. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے لیے کرنی تھی تو وہ تو آپ نے کی، اور اتنی آسان سا کام تھا. مثلا آپ نے کسی کو کچھ دیا، کچھ کیا، جو کچھ بھی کیا، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ تھا. بڑے آرام سے آپ کو موقع مل رہا تھا خفیہ نیکی کرنے. ایک ہاتھ سے دیتے، دائیں ہاتھ سے دیتے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. مگر آپ نے تو سارے شہر کو بتا دیا. اب اس میں آپ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل حق بجانب ہوگا یہ بات کہنے میں کہ سارے شہر نے تمہاری واہ واہ کر دی تھی، اتنے لائکس آئے تھے تمہارے، اب مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم نے لائکس کے لیے کیا تھا، تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے ان بتوں کے لیے کیا تھا. یہ جو لائک تمہارے بت تھے، جو لائکیں تھیں نا، یہ تمہاری بت تھے، تم نے اس کے لیے کر دیا اور وہ تمہارے پاس آ گئے. میں نے دیکھ لو تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تمہاری نیت یہی تھی، وہ آ گئے، بڑی واہ واہ ہو گئی. اب دیکھیں دنیا میں اکثر آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی خاص نیکی ہوتی ہے اس کے اتنے لائکس آ رہے ہیں، سب کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین آمین سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے
اور سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی، اور حالانکہ اس کا اور اس کی رب کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس نیکی کو دنیا میں بتایا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ اس نے بتانا ہوتا ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام جاتے تھے عمرہ پہ، حج پہ، یا کسی بھی اس پہ، بڑی بڑی نیکی، جہاد پہ ایون جاتے تھے، اور کانوں کان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو کوئی، اور نہ کوئی ان کے، یعنی عمرہ اور حج سے بہت بڑی چیز ہے جہاد. کوئی جب واپس آتے تھے کوئی گلے میں ہار نہیں ڈال رہے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی ان کے چہرے پہ کوئی فتوحات کی کوئی نشانی ہوتی تھی. عاجزی سے جاتے تھے، عاجزی سے واپس آ جاتے تھے. ہم لوگ اتنا سا کام کر کے بھی ایسا اجر چاہتے ہیں جیسے جہاد کر لیا ہم نے. استغفر اللہ. تو یہ بہت درجے جو ہے نا، یہ سوچ لیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں. اب درجے اسی حساب سے ہوں گے کہ جیسے آپ نے جس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا ہے. آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا درجہ سمیٹ سکتا ہے اگر آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا. یہ بات ہے، عمل کو نہیں دیکھنا چھوٹا یا بڑا ہے، اپنے عمل کی طریقے کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی قبولیت کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو قبول کرنا ہے، اس کے مالک تک خاموشی سے اس ریپر میں ڈال کے، اس نہیں جیسے ہم بعض اوقات گفٹ کسی کو دیتے ہیں، ہم چھپا کے دیتے ہیں سرپرائز گفٹ، تو اس طرح سے نیکیوں کو بھی سرپرائز گفٹ کے طور پہ اللہ تک پہنچانا چاہیے، ریپر میں ڈال کے کہ اللہ تعالیٰ یہ بس تیرے لیے، تو قبول کر لے، بس اٹس اوکے، ہم نے کسی کو نہیں بتانا. اور یہ آج کے دور میں یہ عمل ایسے ہو گیا ہے جیسے اگر کوئی کر رہا ہو تو بھی بڑی بات ہے. آج کے دور میں یہ عمل کرنا مشکل ہو گیا، سوشل، بس ہر چیز سوشل میڈیا پہ. تو آپ کا رب بالکل غنی ہے، یعنی دیکھیں اس کے فوراً بعد ہے اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری نیکیوں کی. اللہ بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، تمہارے بات جسے چاہے تمہیں تمہاری جگہ آباد کر دیں، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. یعنی پچھلی قومیں برباد ہو گئی ہیں تو تمہیں بھی برباد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک، یعنی کہ قیامت، وہ بے شک آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے. اور آپ فرما دیجیے کہ میری قوم، میں اپنے حالت پر عمل کر رہا ہوں، تم بھی تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. آج آپ کو پتہ ہے سائنس بھی کہتی ہے کہ بہت جلد جو ہے نا یہ دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں نے ان میں کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر دیا. بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے معبودوں کا. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، جو چیز اللہ کی ہوتی ہے اس میں ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. اب میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ بتوں، یعنی جانوروں میں، ہر چیز میں جو ہے بتوں کا حصہ رکھتے تھے اور اللہ کا بھی حصہ ہوتے تھے. تو بعض اوقات جیسے کوئی بتوں کے ایک مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہیں ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے بتوں کا، ان کو دینا ضروری ہے، کوئی بات نہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ کے حصے میں بھلے کمی ہو جائے مگر بتوں کا حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. استغفر اللہ، ان کا یہ عقیدہ تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مشرکین کے خیال میں معبودوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں. اب یہ جو ہے نا اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ یہ اپنی بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا بتوں کی بھینٹ بھی چڑھا دیا کرتے تھے اولاد کو. یہ بھی ان کے یہاں چل رہا ہوتا. اور آپ دیکھیں ایک عرصے تک یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے اگر ہم آج دیکھیں تو ابارشن بھی اس میں آ جاتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یا ابارشن کروا لینا کہ ان کو کون کھلائے گا، یا بتوں کی بھیٹ اولاد کو. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں وہ جو ہے شادولہ کے شاید وہ کیا کہتے ہیں، چوہے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور درگاہوں پہ آپ کو پتہ ہے اولادوں کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. آج بھی ہوتا ہے یہ چیز. استغفر اللہ. اور وہ اپنے خیال میں کہتے ہیں یہ کچھ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر ایک کو جائز نہیں اور ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان کی کچھ بت وہ ہوتے تھے جن کو یہ آزاد گھومنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جو ہے ان مواشی کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا استعمال جو ہے نا خادم، بتوں کے خادم جاورین پھر بھی کر لیا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ بھی ہمارے خاص مردوں کے لیے یا خاص عورتوں پہ حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو ان سب پہ برابر ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانی کی سزا دیے جاتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا ہی عالم ہے. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا اور محض اللہ پر افترا باندھنے، جھوٹ باندھنے کے لیے. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں ویجیٹیشن پہ وہ رہتے ہیں اور گوشت کو جو اپنے لیے جو ہے نا پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی، اور اس سے پہلے یہ کہ اولاد کو جو بلا سند
قتل کر ڈالتے ہیں، تو ابارشن کی طرف اشارہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا میں اسپیشلی اس پہ بہت ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو وہ ابورٹ کروا دیتے ہیں. اور ایون ہمارے پاکستان میں بھی ایسی چیزیں آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ابارشن حرام ہے، آپ کو پتہ ہے. استغفر اللہ. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے جو بیلوں پہ چڑھائے جاتے ہیں اور جو بیلوں پہ نہیں چڑھائے جاتے ہیں، اور جو کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں، اور زیتون انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. اچھا، معروشات عرش سے نا اونچی جگہ پہ چڑھائی ہوئی بیلیں، اور غیر معروشات جیسے کہ نیچے بیلیں ہیں لیکن وہ زمین پہ ایسے چل رہی ہیں، خربوزے کی، تربوز کی، اس طرح کی، ٹھیک ہے، تنے دار درخت جو بیلیں زمین پر رینگتی ہیں. اور نخل کھجور کے باغات کو کہتے ہیں. اچھا، اب ان کی تاثیر، اب یہ کہا گیا نا کہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ ہیں بھی نہیں. تو ایک دوسرے سے ویسے ملتے جلتے ہیں، ان کی کچھ نیوٹریشن بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اور کچھ الگ ہے. حالانکہ پانی سب کو ایک ہی پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے ایک آیت میں اس طرح سے آئے گا کہ ان کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے اور ایک ہی طرح کی ہوا ہوتی ہے. لیکن ان کی، اور واقعی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم پھل کھاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں اورنجز وہ کھٹے ہوتے ہیں، انار اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ سب ایک بیج میں، جیسے کوئی چپ ہوتی ہے نا، ایک بیج کے اندر اس کی ساری جسے کہتے ہیں، مطلب ہم ان چپوں سے جو ہے سائنس ہے، اصل چپ ہمارے پاس ہے. جو بیج ہے وہ بیج ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، جس چیز کا بیج ڈالا ہے اس کے اندر ساری جو ہے نا پروگرامنگ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب سبحان اللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو کھول کے دیکھیں اس بیج کو تو کچھ نہیں پتہ چلے گا. ہاں، نہیں پتہ چلے گا کہ کس چیز کا ہے، سم ٹائمس یہ بھی نہیں پتہ چلے گا. اور جب آپ اس کو زمین میں ڈال دیں تو اس کی پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ پروگرام کمپیوٹر کی طرح اس کی پروگرام، اس کا پودا نکلتا ہے، اس کا درخت بن جاتا ہے. اور الگ الگ ٹیسٹ کی، فروٹس کے الگ ہیں تو سبزیوں کے الگ ہیں، کہ انسان بور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہے نا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں ملتی جلتی بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں ان کی. اور یہ وہ آیت ہے جس پہ میں نے نا ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، بس زیتون و رومان متشابیہ وغیرہ متشابیہ، کہ ان کی، اس پہ میں نے پورا ریسرچ اپنی تھیسس جو ہے نا وہ جمع کروائی تھی کہ زیتون ہے، انار ہیں، وہ ایک دوسرے کے متشابہ، ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. نیوٹریشنل ویلیو کے اوپر اصل میں نے اس پہ تھیسس لکھا تھا. تو اور اس کے آگے بھی ایک اور بھی آیت آئے گی، اس پہ بھی میں نے تھیسس تھی. تو بیسکلی اس پہ تھا کہ نیوٹریشنل ویلیو ان کی ملتی جلتی بھی ہے، ان کی شکلیں الگ الگ بھی ہوتی ہیں، ہم پہچان بھی لیتے ہیں، اور کہیں کہیں ڈفرینس بھی ہے. اور جو ہے نا ہماری باڈی کے ساتھ یہ بڑا میچ کرتی جاتی ہے ان کی نیوٹریشن، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی پیاری جو ہے نا آیتیں ہیں، زبردست. اور ان کا نام اسپیشلی ہے نا، تو ان چیزوں کو اسپیشلی زیتون ہو گیا، انار، انجیر، جو نام کیلے کا ذکر آتا ہے، تو ان فروٹس کو ایک چیز بس بتا دوں کہ ان فروٹس کو اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. اب کوئی سبزی والا نہ سن لے یہ میرا کہ وہ اس کو مہنگا کر دے گا، ٹھیک ہے. کائنڈلی سبزی والوں کو شیئر کرنے سے بچیے گا اس کو نا، ورنہ وہ سبزی والے، فروٹ والے جو ہے نا وہ اس کو مہنگا کر دیں گے کہ باجی نے یہ نام لیا تو چلو جی ان کو مہنگا کر دیں. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے. تو بہرحال جو قرآن میں جو آ گئے نا فروٹس آ گئے، تو صرف اتنا سا کلو آپ کو دینا چاہتی ہوں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. ایک آپ ہیلدی رہیں گے اور بیمار کم ہوں گے. سیریس بتا رہی ہوں، یہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. شاید میں نے دیکھا نہیں لوگ اتنا زیادہ اور اس نیت سے یا پھر نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو کھایا کریں. انگور ہو گئے، انار، کیلوں کا ذکر آ جاتا ہے، کھجور کا، ککڑی کا ذکر آتا ہے، پیاز کا ذکر آتا ہے. پیاز میں اتنا ہائی سلفر ہوتا ہے کہ آپ کسی اور چیز میں اتنا سلفر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ نا، تو وہ صرف مسجد آنے سے روک لیں، ادروائز پیاز کھانا حرام نہیں ہے، اس کو پکا کے بھی کھایا جا سکتا ہے. ہاں اس میں اسمیل ہوتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح مسور کی دال ہے جو انہوں نے بھی کہا تھا ایون، تو اس میں وہ بڑی اچھی آپ کے لیے ہوتی ہے. اور جو یعنی آ گئے نا آپ کی قرآن میں جو نیوٹریشنل جو آپ کی فروٹس آ گئے یا ویجیٹیشنس آ گئی ہیں، کدو مثلاً، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جی بالکل مچھلی. اچھا، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا یا بکری کا گوشت پسند تھا، تو بہت ہی ہائی بایولوجیکل ویلیو کا ہوتا ہے، بہت ہی آف، ہماری اس میں زبان کہتے ہیں آف ہائی بایولوجیکل ویلیو کے، تو وہ ہائی پروٹین ہوتی ہے نا اس میں. تو یہ ریڈ میٹ بھی نقصان دہ، یہ کہ ہم پتہ نہیں کدھر سے یہ فضا چل رہی تھی ریڈ میٹ نقصان، نہیں، ریڈ میٹ نقصان دہ تھوڑی ہوتا ہے.
اور اسپیشلی بکرے کا اگر ہو تو بالکل نقصان دہ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی آپ گائے کا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ریڈ میٹ میں آئرن ہوتا ہے, جو آپ اب اگر میں شروع ہو گئی تو پھر میرے لیے بند ہونا شروع ہو جائے گا, تو بہرحال اتنا سے بتا دوں, ریڈ میٹ میں آئرن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا بہت اچھی پروٹین تو بہت ہی ہائی بایولوجیکل ویلیو کی ہوتی ہے, تو آپ وہ چیزیں کھایا کریں. مچھلی بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے, اس کی اسمیل کو دور کر کے کھا سکتے ہیں آپ. جیسے مجھے ہوتا ہے اسمیل کی چیزیں, تو اسمیل کو دور کریں اچھا سارا اس کو ہلدی لگا کے جیسے بھی بنائیں گے تو آپ وہ بہت ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے. مگر وہ چیزیں نہ کھائیں جو کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. یہ کیکڑے شیکڑے جو ہے نا یہ نہ کھایا کریں آپ نا, اس ٹائپ کی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ, جو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے نا. اچھا میٹھے کو ایک مقدار میں کھائیں, مقدار یعنی اس کی جو اگر آپ مقدار میں کھائیں گے نا, یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا, مگر ہماری طرح نہیں کہ کلو 2 کلو میٹھا کھا جاؤ, ایسے نہیں تھا. ہم تو جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم تو رکتے ہی نہیں ہے کہ 4 6 8 جلیبیاں کھائے بغیر تو ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو ٹیسٹ کی حد تک رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے بیلنس ڈائٹ بہت تھی, تو ٹو ٹیسٹ رکھیں گے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا بہت میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں. اور جب بھی کھائیں, اچھا ایک اور چیز, جب بھی کھائیں اس نیت سے کھائیں کہ سنت کی نیت سے, تو انشاءاللہ شوگر نہیں ہوگی آپ کو, یہ میں آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے گا. جب میرا اپنا ایک وہ ہے کہ جب آپ میٹھے کو اس نیت سے کھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس لیے ہم کھا رہے ہیں, اور یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا. یاد جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے تو ان کی زندگی بھی یاد آئے گی, ان کا میٹھا, ان کا ہر چیز یاد آئے گی. میرا اپنا ایک ہمیشہ سے مجھے میٹھا پرسنلی پسند ہی اس لیے, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں میٹھا پسند, میں نے کہا مجھے اس لیے نہیں پسند کہ مجھے پسند ہے, مجھے اس لیے پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو اس نیت سے کھائیں, جو بھی چیز کھائیں. ایون میں کبھی بکرے کا گوشت کھا رہی ہوتی ہوں تو میں بس اس کو ویژولائز کرتی ہوں, میں اس سنت کو محظوظ ہو رہی ہوتی ہوں اس سنت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس لیے ہم بھی چلو بھائی ہم بھی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو ڈائٹ ہے نا بیلنس ویسے بھی رہے گی, اور آپ اور آرگینک فوڈ پہ آئیں, آپ ہے نا اولیو آئل پہ آ جائیں, اصلی گھی پہ آ جائیں, اور مین میڈ سے نکل جائیں, مین میڈ سے نکلیں. شہد ویری 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 بینیفیشل نا, ٹھیک ہے, ہر چیز کا علاج اس میں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں, وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو نقصان نہ دیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے. اور پھر آگے مواشی میں سے کچھ اونچے قد کے ہیں, کچھ چھوٹے قد کے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, کھاؤ اور شیطان کے قدم نہ کھاؤ. اب آپ دیکھیں بوجھ اٹھانے والے جیسے جانور ہیں, اونٹ ہیں, بیل ہے, گدھا ہے, سب کا ذکر ہوتے ہیں. اور نیچے قد کے ہوتے ہیں ان کو ہم جیسے کھانے مثلا بکری کا بکرے کو کھانے میں استعمال ہوتا ہے, ان کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے, گائیں اور بھینس کا بھی جو ہے دودھ بھی استعمال ہوتا ہے, ان کو کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہماری خوراک کا ایک ذریعہ بنایا. اور پھر 8 نر و مادہ, یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم آپ کہہ دیجیے. اب یہاں پر جو ہے نا الانعام کا ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ 8 ازواج جو پیدا کیا انعام میں سے, جنس کے نر اور مادہ جو ہوتے ہیں وہ زوج کو مطلب جوڑا جو ہوتا ہے یا زوج کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیے, بھیڑ, بکری, ٹھیک ہے. آگے گائیں, اونٹ, یہ وہ چیزیں جن کو آپ کھا سکتے ہیں یا ان کی دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ 8 انعام کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ حلال ہیں, یہ حرام نہیں ہیں, کیونکہ عربوں نے ان کو حرام کر دیا تھا. پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کو بتوں کے نام پر کسی کے نر کو چھوڑ دیا کرتے تھے, کسی کے مادہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے, کہ جو ہے نا اس لیے ان کا نر اور مادے کا الگ الگ بھی ذکر آ رہا ہے کہ سب نر اور مادہ سب حلال ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو پیچھے آپ جو صائبہ, حام, بحیرہ, وسیلہ, سب کا جواب اس میں ہے کہ اس تمام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں. اور پھر وہ لسٹ بھی دوبارہ سے ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ جو حرام ہے, دوبارہ تاکید میں, کہ یہ وہ جانور ہیں جنہیں تم حرام جنہیں تمہیں کہا گیا. آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں سے تو کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کی جو اس کو کھائے, مگر یہ کہ مردار ہو, یا بہتا ہوا خون, یا خنزیر کا گوشت ہو, کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے, جو شرک کا ذریعہ وغیرہ, ٹھیک ہے. دوبارہ سے آپ کی تاکید کے لیے کہ حرام کیا ہے, یہ ہیں وہی 4 چیزیں, ٹھیک ہے. اور وہ حرام نہیں ہے وہ جو انعام ہے. اور یہود نے تمام تر ناخن والے جانور حرام کر لیے تھے, اور گائیں بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں
بھی ہم نے حرام کر دی تھی. ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں یعنی جدا جدا نہ ہو. تو انہوں نے جو ہے نا اپنے اوپر خود سے بطور سزا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا کہ بطور سزا ان پہ حرام تھی، جبکہ یہ دعویٰ ان کا صحیح نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی تھی، تو اس کا ذکر ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام نہیں کی تھی، یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. اب یہ والے معاملات ہو گئے. اب آ جائیں آپ اس پہ 151 پہ. آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام کرا دیا. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. ٹھیک ہے. اچھا، ابن مسعود کا قول اس آیت سے متعلق یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر ان کی مہر لگی ہو، وہ ان آیات کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ اینڈ میں آپ جیسے پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں اگر وفات پا جاؤں تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ ان کو آپ نے ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے کہ توحید کا اقرار، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک کبھی نہیں کرنا. اور اس کے اگلے ہی اس میں کیا آتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنا ذکر کرتے ہیں نا، اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کے حقوق کا ذکر کرتا ہے. تو ماں باپ کے بہت بڑے رائٹس ہیں. اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، اور وہ قتل کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، یعنی کہ ابارشن والا معاملہ بھی نہ ہو، یا ایسا کہ اولاد کو آنے ہی نہیں دینا، تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، یعنی رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ جب اولاد آتی ہے دنیا میں کسی کی بھی، تو وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوا. ایسے لگتا ہے جیسے ان کا رزق خود بخود ہوتا ہے، معنوی طور پہ بھی محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور بے حیائی کہ جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ. اب یہ بھی دیکھیں کتنے واضح طور پہ وصیت نامے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بے حیائی کی کسی بھی طریقے قریب بھی مت جاؤ. قریب جانے کا بھی پھر خدشہ ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی حق کیا ہے؟ قصاص. یعنی انسان کا قتل حرام ہے، کسی انسان کے لیے انسان کا قتل حرام ہے، اللہ کہ قصاص کا معاملہ ہو. ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے کہ وہ مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی بس اس کی رکھوالی کے لیے آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ناپ تول میں ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اب یہ بھی دیکھیں عقائد کی بات بھی یہاں پہ آ گئی وصیت نامے میں، کہ انسان اپنا یہ عقیدہ آزمائش کا اور تکلیف کا عقیدہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ادھر سے انسان بہک جاتا ہے، اچھا بھلا عبادت گزار ہوتا ہے، آزمائش جب آتی ہے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا بہک جاتے ہیں. لوگ جو ہے نا ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، توحید میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور شرک والی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ. جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہو، یعنی سچی گواہی کا حکم آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اس میں عہد الست بھی آ گیا، اور باقی جو عہد ہے وہ یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے. اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید حکم دیا تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے، صراط مستقیم، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو. یعنی اللہ اور رسول کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری امت کا معاملہ دیکھیں کہ کتنی راہیں جو ہے نا اس میں بٹ گئے ہیں، اور وہ تمام راہیں کیا کریں گی؟ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. یہ جو فرقے ہیں، یہ جو اور راستوں پہ لوگ چل جاتے ہیں، تو یہ انسان کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیتی ہے. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پورا وہ وصیت نامہ ہے جو کہ آپ کو ایکسپلین ہو گیا ہے. پھر آگے تورات کا ذکر کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے وہ اچھی طرح عمل کرنے والے پر نعمت پوری ہو جائے، سب احکامات کی تورات کا ذکر اس لیے بھی کہ وہ اپنے دور کی جامع اور مستند کتاب تھی، اور اس کتاب کے ماننے والے اللہ کے چہیتے تھے. تو اللہ نے اس میں رہنمائی اور رحمت کی تھی ان لوگوں کے لیے. اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. یعنی قرآن جو ہے اب اتارا گیا ہے، تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بار بار اس کا دہراتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس پر تم، یہ بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، اس کا اتباع کرو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یعنی یہود و نصارہ پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو جو ہے نا اس کو کتاب نہیں، یہ کتاب اس کا باقاعدہ طور پہ اب اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن، کیونکہ اس وقت قرآن کے انکاری تھے نا لوگ،
تو یہ نہ کہنا کہ ہم اس کتاب کو تو مانتے ہیں اور استغفر اللہ، یعنی اس دور میں تو اس کتاب کو یہ لوگ انکار کر رہے تھے نا. تو یہ یوں نہ کہو کہ ہم پر اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے ہیں. یعنی یہ یہود و نصاروں کو تلقین کی جا رہی ہے. وہ ان کو تو یہی تھا نا کہ ہماری قوم میں سے نہیں آئے نبی نا. تو یہ نہ بات ہو کہ وہ آپ اپنی کتابوں پہ رک جائیں اور کہیں کہ وہ تھی بھی ہیبریو میں تھی نا، ان کی زبان بھی الگ تھی اور اس کی زبان الگ ہے، عربی ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم اس کتاب کے ساتھ جو ہے تم نہ چل سکو. اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب آ گئی ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے اور رحمت ہے. اور شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے. یعنی بعض اوقات ہم عمل سے جو ہے نا، کتاب پر جب ہم عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو ہم اپنے عقیدے میں پھر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جلد ہی ان لوگوں کو بتائیں گے جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی ہے؟ جس روز آپ کا رب کی کوئی بڑی نشانی آئے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا. یعنی کہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو جب وہ آ جائے گا، جب فرشتے آ جائیں گے اور نا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو جائے گی، تو اس وقت اس کا ایمان، اس وقت اگر وہ کہے کہ اب میں ایمان لایا، تو وہ ایمان کام تھوڑی آئے گا. ٹھیک ہے نا. جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل اس نے کیا ہی نہ ہو، فرمات جی کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں. بے شک وہ لوگ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یہ آیت جو ہے نا، اس کا نمبر بھی آپ ذرا اپنے پاس رکھا کریں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فرق کر دیا، وکانو ہو گئے وہ شیان، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ. شیان کہتے ہیں الگ الگ گروہ ہو جانا. لست منہم فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. استغفر اللہ. اگر انسان اس بات کو دیکھ لینا، اس آیت کو ہی صرف سمجھ لینا، تو انسان کبھی بھول کر بھی فرقہ واریت میں نہ جائے، کبھی بھول کر بھی اپنے فرقے کو، یعنی جو جاہلیت کا والا جو کوئی فرقہ ہے نا، اس کو بھی نہ بتائیں. اتنا بڑا معاملہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اب آپ خود سوچ لیں کہ جب امت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، تو نہ تو کوئی امتی کہلانے کے حقدار رہیں گے، نہ کوئی شفاعت کے حقدار رہیں گے، کسی بھی چیز کے حقدار نہیں رہیں گے. یعنی تمام تر فرقے، اور آپ کو پتہ ہے تمام تر فرقے جہنم میں جائیں گے. اب یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، وہ جو ایک فرقہ ہوگا نا، تو بس وہ ہم ہیں. سب نے یہ بنا رکھا ہے. جب یہ 71 اور 72 اور 73 فرقوں کی بات آتی ہے نا، کہ بھئی یہود و نصارہ 71 اور 72 میں ہو گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ایک گروہ، وہ سب کے سب کدھر جائیں گے؟ جہنم میں. بس ایک گروہ ہوگا جو کہ جائے گا جنت میں. تو وہ ہے نا تمام طور نے اپنا بنا، وہ ہم وہی گروہ ہیں. بھئی یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ آپ کیسے، یہ آپ کو پتہ ہے، ہم یہ آپ نہیں بتائیں گے، میں یا آپ نہیں بتائیں گے وہ گروہ ہم ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا. اور وہ گروہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ اپنے اعمال کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے فرقے نہ ہونے کی بیسس پہ ڈیفائن ہوگا. اللہ تعالیٰ مدرسۃ الہادی کو ہمیشہ فرقہ واریت سے پاک رکھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے مدرسے کا سلوگن یہی ہے کہ ہم اوریجنل دین کو عام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، اینڈ ریئلی کوئی فرقہ نہیں ہے. اگر میں اس معاملے میں بالکل، یہ قرآن ہاتھ میں بالکل انڈرسٹوڈ اس میں ہوں، اور بالکل آپ کو واضح طور پہ، جب تک میں ہوں اللہ تعالیٰ میرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح لے کر اس کو چلائے، آمین انشاءاللہ. تو لیکن میرا اس معاملے میں بالکل واضح طور پہ عقیدہ، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ میرا کسی بھی اور چیز سے لنک نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہی خدشہ ہوتا ہے کہ جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی لنک نکل آتا ہے پیچھے سے فرقے کا. تو پھر بھائی ہم جو ہے نا اپنا ہی صحیح ہے، ہم اپنے اس پہ، کیونکہ ہم کم از کم اپنے لیے تو ہم اتنا تو بتا سکتے ہیں نا، بھائی ہمارے اوپر کوئی، سر پر ہمارے کوئی نہیں ہے، ہمارے سر پہ اللہ تعالیٰ ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے روکا ہوا ہے، اس لیے ہمارا کوئی فرقہ نہیں. تو مدرسۃ الہادی کا کوئی فرقہ نہیں، میرا اپنا کوئی فرقہ نہیں ہے، ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس کو کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کی تجدید نو کر لے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اپنی جو خلاص ہے اس کو اللہ کے سامنے بیان کر دے کہ ہم واقعی کسی فرقے پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ فرقہ واریت آپ کو ڈائریکٹ جہنم میں لے کے جائے گی. آپ سارے اچھے کام کر لیں، لیکن فرقہ واریت سے اگر آپ نہیں بچ سکے نا، تو آپ کا انجام جہنم ہے. تو یہ بہت سخت ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس بات کو، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی. ان لوگوں پہ ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نیک کام کا اجر جو ہے وہ 10 گنا، 700 اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اجر کی ملتی ہے.
اور جو برا کام یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو بس اتنا ہی ملے گا جو ہے نا سزا کی جتنی اس نے کی ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بنا دیا، وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو ہے. یعنی سیدھے راستے کی نشاندہی خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ فرما دیجیے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم بھی اس کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ زندگی اور زندگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اور زندگی کے تمام تر معاملات، ایون موت کے بھی معاملات، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے. اور انسان اس بات کا اعلان اپنی زندگی میں کر دے کہ بھئی ہماری موت کے بعد کوئی بدعت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ موت کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی محیا میں تو چلو ہم اپنے دین کو تھوڑا لاگو کر لیں، مماتی میں ہم کیا کریں گے. تو مماتی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے اعلان کریں، اور جیسی آپ زندگی گزاریں گے نا خود ہی خود لوگوں کو پتہ ہوگا. کوئی آپ کے پیچھے فاتحہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کے پیچھے تیجا نہیں کرے گا، کوئی آپ کے پیچھے دسواں نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. سب کو پہلے سے بتا دیں اپنے گھر والوں کو کہ جی کوئی بدعت والا معاملہ میرے پیچھے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی یہ بتانے کے لیے کہ عبادتیں تو علامت ہے، لیکن اصل میں لائف سٹائل ہے جو آپ کا شو ہوتا ہے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی شریک نہیں جس کا اسی کا مجھ کو حکم ہے. یہ سب ماننے والوں میں سے میں پہلے ماننے والا ہوں. اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، ایک دوسرے کا رتبہ بنا دیا تاکہ تم کو آزمائے. کسی کو حکمران بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، اور یہ سب آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. اگر زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے تو وہ اپنی نعمت سمجھتا ہے اور وہ غریب کو جو ہے اس کا حق مارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ رتبہ میں نے بنایا ہے اور یہ آزمائش کے طور پر. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا، بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور مہربانی والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ کے اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں بالکل تنگی نہ ہو. اور یہ نصیحت ایمان والوں کے لیے. تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی فرقے، کسی مسلک کا اتباع نہیں کرنا، بلکہ اس کا انکار کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. صرف اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، کیونکہ اسی میں خیر اور اسی میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہاں پہ اس لیے میں آئی ہوں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سجدہ نہیں کرتا، تو کیوں سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو کون سا امر مانے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، میں مختصراً آگے بڑھتی ہوں. تو جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں. کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے، خود ہی خود طے کر لیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر. اچھا اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کذالک، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، کن، ایکسپلینیشن نہیں ہوتی اللہ کے یہاں. سجدے سے انکار کیا، بس ٹھیک ہے جاؤ. اللہ جو ہے نا رب ذوالجلال والاکرام ہے، زبردست رب ہے. کہیں پکڑ لے کچھ پتہ نہیں، اور کہیں نواز دے کچھ پتہ نہیں. آپ کو بندگی کرنی ہے. بعض اوقات انسان کا چھوٹا سا جملہ جو ہوتا ہے نا، اس نے بھی اپنے تئیں چھوٹا سا ہی کچھ کہا تھا، ایک ریزن ہی دی تھی. اس کو کیا پتا تھا اتنا بڑا میرے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے یہ اس میں بھی ہمیں ایک سبق ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کی ناپسندیدگی والی ہوتی ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کو کیا بات بری لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ بس نیچے آسمان سے نیچے اتر، تجھے کوئی حق نہیں حاصل کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، یعنی کہ میرے پاس رہ کے تکبر کرے. اللہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے پاس جو مخلوقات ہیں وہ تکبر سے آری ہیں. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، عاجزی ان سے سیکھنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا فرشتے ہیں اور بھی ہو سکتا ہے بہت ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ کو ہی جاننا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، مگر وہ سب کے سب جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو ذلیلوں میں سے. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھ کو مہلت دی گئی. اب ساخر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذلت خود چاہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ جو ہے نا، ویسے تو جنوں میں سے میں نے بتایا تھا، جنوں میں سے تھا، اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا، عبادت بہت کرتا تھا، تو اس کو اپنی عبادت میں فخر آ گیا تھا، تکبر ہو گیا تھا.
تو آج ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، بندگی کرتے ہوئے، کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی انسان میں اور عاجزی اور انکساری لے کے آتی ہے. اگر نہیں لے کے آ رہی تو اپنی عبادتیں بڑھا دیں اور اللہ سے مانگے عاجزی اور انکساری. جو جتنا زیادہ، آپ کو میں بتا دوں کہ جو جتنا زیادہ عبادت گزار، جو جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا نا، وہ اتنا ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا. یہ اس کی عبادت کی نشانی ہے، یہ اس کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی، اس کی ابدیت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی. اگر اللہ مہلت نہیں دیتا نا تو اس کو مہلت نہیں ملنی تھی. ایک بات یہ بھی چیلنج اللہ اس نے کیا تھا تو اللہ نے ایکسیپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کا مزید اس کا معاملہ دیکھیں کہ یعنی اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کس کی نافرمانی کرنے چلا ہوں، اور الٹا الزام دے رہا ہے یہ اللہ، استغفر اللہ تعالیٰ کو. اچھا، انسان اس سے سیکھے کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی غلط معاملہ ہو جائے نا تو کبھی بھی الزام جو ہے نا کسی خیر کی چیز کو نہیں دینی چاہیے. یعنی جو ہوتی ہے نا، جیسے عبادات کو بھی نہیں دینی چاہیے کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی یا اس طرح. یعنی اللہ کو تو ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعر اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے، اچھا ایک اور چیز کہ شیطان ہمیشہ سیدھی راہ پر ہی بیٹھتا ہے، اسی طرف رکاوٹ ڈالتا ہے. اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے دائنی طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی. آپ ان میں سے اکثر کو نا شکر پائیں گے یا شکر گزار نہ پائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہے نا اس کا یہ طریقہ کہ وہ ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، اور کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے نا اپنے کام کے لیے. کیا ہم بھی اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اللہ کی عبادت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا. کالا اخرج منہا مذعوما مدحورا. ٹھیک ہے، جو شخص بھی ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. یعنی تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور جو تمہارا کہنا مانے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. کتنا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اور ہم نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اچھا، آدم علیہ السلام خاموش جیسے بیٹھے ہوئے، سین ذرا ذہن میں لے کے آئے تھوڑا سا. یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو آدم علیہ السلام بھی یا فرشتے بھی موجود ہوں گے نا، تو آدم علیہ السلام جو ہے نا خاموشی سے بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ، یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی ان کو بھی پتہ تھا یہ سارا معاملہ ان کے سامنے. اور ہمیں بھی دیکھیں قرآن کے ذریعے سے بتایا گیا، یعنی ہمیں ہمارے دشمن کو بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا. یہ تو بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کا پہلے سے پتہ چل جائے. تو پھر بھی اگر ہم نا دشمن سے نہ بچ سکیں تو پھر یہ اپنی بدنصیبی ہوئی. اور ہم نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب پوری جنت حاضر کر دی، ایک درخت، اس سے کہا کہ ادھر نہیں جاؤ. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اچھا یاد رکھیں، شیطان ادھر ہی آپ کو لے کے جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا امر ہوتا ہے. درخت تو اور بھی بہت سارے تھے جنت میں، تو سیدھی راہ تو دیکھیں نا، سیدھی راہ سے کہا تھا نا سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، تو سیدھی راہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا تھا، یہ سیدھی راہ تھی. ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے بھی سیدھی راہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس چیز پہ نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، وہ بھی سیدھی راہ ہی ہوتی ہے. اور شیطان اسی طرف آتا ہے، ادھر ہی آتا ہے کہ نہیں تم یہ کام کر کے دکھاؤ، کرو تو صحیح. ٹھیک ہے، اب شیطان نے کہا ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ ہے نا بالکل خاموش جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے، خفیف سا سرسراہٹ سا ہونا، دل میں خیر محسوس طریقے سے برا خیال پیدا ہونا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ہے. اچھا، وسوسہ یہ کہ اب دیکھیں وسوسہ اس نے کیا ڈالا، دیکھیں سنیں آگے پڑھیں. تاکہ ان کی دونوں کی جو ان کی شرمگاہ جو ایک دوسرے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس طرح سے کسی اور سبب سے منع نہیں کیا بلکہ محض اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. دو چیزیں اس نے کہی، یعنی اللہ سے بدگمانی سکھائی کہ تم دونوں کہ مطلب تم فرشتے ہو جاؤ گے. اچھا، اپنا بھی تو اس کو اپنا جو نا کہ جن تھا اور پھر فرشتوں میں شامل کیا تھا، تو اس نے بڑی زبردست انداز سے پروگرامنگ کی تھی اس نے. ٹھیک کہ کہیں فرشتے نہ ہو جائے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے، مطلب استغفر اللہ. اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں اس کی نیت دیکھ لیں، شیطان کی نیت کو ذرا اندر دیکھ لیں. یہ سکھا کیا رہا ہے، سمجھ رہے کہ مطلب اللہ کو کیا مطلب کہ اگر تم ایک بات ہے فرشتے، بھائی اچھی بات ہے تم بہت عبادت گزار ہو جاؤ، فرشتوں کی لسٹ میں جاؤ،
ہاں یہ ہمیشہ زندہ رہ تو بھائی انسان کی نصیب میں تو ویسے زندگی، لیکن آپ دیکھیں کہ جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی نا. تو جنت میں جب زندگی، جنت میں جو بھی انسان جائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو دونوں ہی باتیں جو ہے اللہ کے عقیدے کے خلاف اس نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تو مثال جب دیتا ہے تو فرشتوں کی تو دیتا ہے کہ فرشتے تو بڑے عبادت گزار ہیں، انسان تم ہی نہیں کرتے اچھی عبادت. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری عبادت بہت اچھی ہو، پاک والی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہو، تم جاؤ جنت میں، وہاں پہ کوئی موت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے اس طرح سے ورغلایا اور ان دونوں کی روبرو قسم بھی کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اور شیطان ہمیشہ خیر خواہ بن کر ورغلاتا ہے. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پہلے اس جگہ پہ لے کے آیا. یہ بھی ہوتا ہے، ادھر لے جاتا ہے پہلے کہ اچھا چلو جاؤ بیٹھ جاؤ، چلو مہندی میں چلے جانا، پیچھے بیٹھے رہنا. شیطان کو لاتا ہے نا پیچھے جا کے بیٹھ جانا، اچھا چلو کھانا تو کھا لو، ٹھیک کھانا کھا کے آ جانا. ٹھیک ہے. تو سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے کے آیا. ہمیں بھی فریب سے کوئی اس طرح لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر چلے جاؤ، چلو کوئی بات نہیں ادھر چلے جاؤ. بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی. دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اب وہ کیونکہ لباس حلہ دیا ہوا تھا نا، جنتی حلہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، کیا وہ حلہ ہوگا. تو ظاہر ہے جب آپ جنت کے مکین نہیں رہے تو سب سے پہلے تو لباس ہی آپ کا اترا. آپ کو یاد رکھیں جب قرآن سفارش کرے گا تو جنت میں جانے کی کچھ ادب آداب ہے نا. حلہ بھی تو مانگے گا نا، اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ سے جنتی زیور عطا کر، جنتی حلہ عطا کر تاکہ جنت میں جائے پھر. ٹھیک ہے نا. اور تو راضی ہو جا. 3 چیزیں چاہیے نا بھائی، جیسے جنت میں انٹری کی 3 چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس انٹر ہو چکے تھے تو جنتی حلہ ان کو عطا کر دیا گیا تھا، تو جنتی حلہ ان سے اتر گیا. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جب جنتی حلہ اتر گیا تو پھر اب جنت کے پتے جو ہے وہ جوڑنے لگے، وہاں پہ پتے ہی تھے وہ جوڑ جوڑ کے اپنے اوپر ڈالنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے. دونوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا، سب جان رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم شیطان کے راستے میں ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات مدد کے بھی، یعنی اتنے ہم اللہ کے غضب میں بعض اوقات آ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کی شاید مدد بھی ہمارے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کبھی انسان شیطان کے راستے پہ نہ چلے، اس تکلیف کو محسوس کریں. شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے میں نے یہ سیکھا کہ اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور بڑا ہی کو محروم بد نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی مدد سے بھی محروم رہ جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے بڑا نقصان کر لیا. اب اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو، ظاہر ان کے دل میں توبہ کی، توبہ کے مطلب نیت اتری نا تو الفاظ اللہ نے سکھا دی. جب نیت آتی ہے نا آپ کے دل میں، خواہش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ الفاظ بھی دیتا ہے، اور جب الفاظ دیتا ہے تو پھر قبولیت بھی دیتا ہے. اکثر لوگ توبہ کے بارے میں اس عقیدے کے غیر عقیدے کے شکار رہتے ہیں کہ بھئی توبہ ہماری پتہ نہیں قبول ہوگی. نہیں، توبہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. توبہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے. استغفار اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگر نیک نیتی سے مانگی جائے. تو ان کو اللہ نے الفاظ سکھایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعی نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیچے ایسی حالت میں جاؤ گے، تم باہم ایک دوسرے کو دشمن ہوگے، انسان کے دشمن ہوگے، اور پھر یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہوگا. بیسیکلی اس میں دونوں تفسیریں آتی ہیں. اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ، نفع حاصل کرنا ایک وقت تک، فرمایا تم کو وہیں زندگی بسر کرنی ہے، وہیں مرنا، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. یعنی کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، موجب زینت ہے اور تقویٰ کا لباس ہے، اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے. یعنی لباس میں بھی تقویٰ کا خیال رکھو. ٹھیک ہے. لباس میں تقویٰ ظاہر ہونا چاہیے. صحیح ہے. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ، اب انسٹرکشن دی جا رہی ہے زمین میں کیسے رہنا ہے. بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہوگا، اب بچ کے رہنا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور تقویٰ کا لباس اختیار کرے رکھنا اپنی زندگی میں. اور اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں اس کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور اس کا لشکر تم کو اسی طور پہ دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. اور واقعی شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو شیطان دیکھتا ہے. اور شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. اور پھر لباس کے بعد یہ آگے اگر اس آیت میں دیکھ لیں 31 میں، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. کون سا لباس؟
ایک تو یہ کہ اس زمانے میں حج جو ہے وہ بے لباس ہو کے کرتے تھے، تو ایک تو یہ کہا گیا کہ حج بے لباس ہو کے نہیں کریں گے، احرام کی حالت میں کریں گے. سیکنڈلی جب مسجد میں جائیں تو پھر اچھا لباس، زینت والا لباس پہن کر جایا کریں، اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب ہم ذرا جلدی سے بتتے ہیں. اچھا یہ پوائنٹ ہے نا، باقی جو پوائنٹس آ رہے ہیں نا ان میں سے یہ اسپیشلی آیت نمبر 38 میں ایکسپلین بہت اچھی طریقے سے کر چکی ہوں، جنات کا معاملہ. اور اس والی آیات میں، اس لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا، اگلے جو ہے کئی جگہ پہ جنات کا معاملہ، تو میں نے آپ کو ایکسپلین پہلے ہی کر دیا ایک ہی دفعہ میں، تاکہ آپ کو وہ معاملہ نہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک کنترا، ایک مقام ہوگا. آیت نمبر 43 میں دیکھ لیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم نے اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا. تو ایک پل ہوگا، کہتے ہیں ایک پل ہوگا یا ایک مقام ہوگا جہاں پہ جنتیوں کے کینے دور کر دیے جائیں گے، آپس کی کوئی زیادتیاں ہوں گی تو وہ دور کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو بدلہ دیا جائے گا، اور پھر وہ پاک صاف ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر آتا ہے. اور پھر اہل اعراف کون ہوں گے؟ آیت نمبر 46 میں ذرا دیکھ لیں. اہل اعراف، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے. تو اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان کا فیصلہ ابھی حتمی فیصلہ ابھی ہونا ہوگا، تو وہ معلق ہوں گے، کبھی وہ ادھر دیکھتے ہوں گے، کبھی ادھر دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ اختیار کرے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ معاملہ ہے. اور پھر آگے دعا کا معاملہ کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کبھی چپکے چپکے، باقی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے گزر جائیں. اور پھر آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے لیے مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو سری گمراہی میں کہتے ہیں. اچھا ہمیشہ آپ دیکھیں گے آگے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کہے، تو انہوں نے سب نے جو تبلیغ کی وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اور نبی کریم اور اپنے جو نبی ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. تو یہ جو ہے نا ان کو بات بتائیے. اور پھر آگے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اونٹنی ہے. اچھا اب اونٹنی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی پہاڑ کے اندر سے پتھر کی چٹان سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیں، تو ان کو نکال کے دکھا دی تھی. تو اللہ ان کے جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اب یہ اونٹنی اب تمہارے لیے دلیل ہے، اب اس کو چھوڑ دو، یہ زمین میں اللہ کی زمین میں کھاتی بھی رہے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کہیں تمہیں دردناک عذاب آ پہنچے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کی پاؤں جو ہے نا کاٹ دیے اس اونٹنی کے، اور پھر ان کو اچانک جو ہے وہ زلزلے کو آپ پکڑا، اور ان کے اوندے کے اوندے وہ رہ گئے. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چلے گئے، فرمانے لگے میری قوم میں نے تو تمہیں پہلے ہی اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا. اور پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. آپ کو ان کا پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کی چیزوں میں تھے، وہ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر. تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن سکا، تو کہا کہ ہم آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو نکال دو. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے، اور وہ انہی لوگوں میں رہی کیونکہ وہ انہی کے ساتھ تھی. اور ہم نے ان پر خاص طرح کا میਂہ برسایا، پس دیکھو تو، اور وہ میਂہ جو تھا نا وہ بارش جو تھی پتھروں کا بارش تھی، اور ان پر مختلف طریقے کے عذاب آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی تھی. ان کی بستی کو جیسے جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹا کر اوپر گئے، ان کی بستی پورے اوپر گئی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام یہاں تک کہ ان کی بستی کے کتوں کی آواز جو ہے نا فرشتوں نے سنی، اور پھر اوپر تک جا کے پھر دوبارہ اس کو گرایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ڈیڈ سی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ان کے نشانات موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور وہ سڑکوں پہ اس غرض سے بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو تنگ کرے، لوگوں کو ستائے. تو اس کے بعد اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا کہ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وعید دی. ٹھیک ہے، یہیں پہ آپ کا 8واں سپارہ